قریباً 1 ماہ لگا تھا زرمین کو زندگی کی طرف واپس آنے میں، اور یہ مہر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ گزشتہ 1 ماہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس دن مہر نے اسے خود پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نہ اکسایا ہو۔ کچھ مہر کی باتوں کا اثر تھا تو کچھ غم کے بوجھ تلے دبے انتقام کے جذبے کا اثر کہ اس نے شاہزر کو سبق سکھانے کا عہد کیا۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ میڈیا اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وہ کچھ ایسا کر جانا چاہتی تھی جس سے شاہزر کی نجی زندگی میں طوفان آ جائے۔ عجیب جنون ہے یہ انتقام کا جذبہ۔ شکست کھا کے وہ پانی میں زہر ڈال آیا۔ آج گرمیوں کی چھٹیوں کا دوسرا دن تھا۔ ہاسٹل کی تقریباً لڑکیاں چھٹیوں کے لیے اپنے گھر جا رہی تھی۔ مہر بھی انہیں میں شامل تھی۔ مہر نے اس سے کہا تھا کہ وہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے جو وہ یہاں رہ کر انجام نہیں دے سکتی تھی۔ ان سبھی کے ساتھ وہ بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ اس ہاسٹل میں آج اس کا آخری دن تھا۔ اپنا بیگ گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکلتی ہوئی مہر آنسوؤں سے لبریز اس کی آنکھوں کو دیکھ مسکرا دی۔ ہوا زرمین، تم بھی نہ حد سے زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہو۔ ہم کون سا ہمیشہ کے لیے الگ ہو رہے ہیں؟ تم جہاں کہیں بھی رہنا، میرے کانٹیکٹ میں رہنا۔ خدا نے چاہا تو ہم دونوں جلد ملیں گی۔ مہر نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ تم بہت اچھی ہو مہر، میں نے تم جیسی مخلص لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ تم مجھے بہت یاد آؤ لیتے 6-5 گاف چھوٹی یہ، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اور اس کی معصومانہ تعریف پر مہر کھکلا کر ہنس دی۔ پھر ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ایک دوسرے کو الوداع کہتی وہ دونوں الگ الگ راستوں کی طرف چل دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ تقدیر انہیں بہت جلد ایک دوسرے سے ملوانے والی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام زرمین فاروقی ہے، پیشے سے میں جرنلسٹ ہوں۔ میں آج کی آواز اخبار کے لیے کام کرتی تھی۔ جناب راشد صاحب، میں آپ سے نہایت ہی اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنا قیمتی وقت دے سکتے ہیں؟ حال کے دروازے سے داخل ہوئی شخصیت کو دیکھ سبھی مرد حضرات کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے تعارف کی ضرورت نہیں تھی، اس گھر کا ہر ایک فرد اسے جانتا تھا۔ راشد صاحب نے اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ صوفے پر براجمان شاہ میر اور شارق فوراً سے پہلے اپنی اپنی نشست سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اشار راشد صاحب اور ماجد صاحب مقابل کے صوفے پر براجمان تھے۔ وہ دھیرے سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ راشد صاحب کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں کہ آپ شہر کے مشہور یتیم خانوں، فلاحی اداروں، کالجوں میں، اولڈ ایج ہومز میں فنڈز دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی فلاح و بہبود، ان کی امداد کرنے میں آپ پیش رہتے ہیں۔ وہ تحمل سے گویا ہو۔ ان باتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس حقیقت سے سارا شہر واقف ہے۔ کیا یہ کہنے کے لیے تم یہاں آؤ؟ اصل مدعے پر آؤ لیتے 6-5 اشار نے تیکھے چتوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ راشد صاحب خاموش تھے۔ سنا تو میں نے یہ بھی ہے کہ آپ صحیح اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے انصاف کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سنا تو میں نے بہت کچھ ہے، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے آئی ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ان اداروں کی عورتوں میں ہی سے ایک عورت ہوں جن کی امداد کرنے سے آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ مجھے انصاف چاہیے اور آپ وہ واحد شخص ہیں جو مجھے انصاف دلا سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری پوری بات سن کر جذبات کے دھارے میں نہ بہتے ہوئے غیر جانبداری سے فیصلہ کریں اور مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس لوٹائیں۔ بیٹا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ صاف صاف لفظوں میں کہو۔ راشد صاحب کی پیشانی پر شیکنیں نمودار ہوئی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کسی بھی شریف باپ کے لیے یہ سب سننا شرمناک اور تکلیف دہ ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے اور آج آپ کو حقیقت کا کڑوا جام پینا ہوگا۔ اس بات سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے کہ 1 ماہ قبل نشے کی حالت میں گاڑی چلانے اور حادثے کو انجام دینے کے جرم میں آپ کے بیٹے کو جیل ہوئی تھی، اور محض 1 گھنٹہ بعد وہ جیل سے باہر تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، جی ہاں، اس دن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ واقف تو ہم اس بات سے بھی ہیں کہ بے بنیاد ثبوت کی بنا پر وہ تم ہی نے درج کروائی تھی۔ میرا بھائی بے قصور تھا، اسی لیے 1 گھنٹے بعد جیل سے باہر تھا۔ تمہیں اس کی بے گناہی کا ثبوت دینے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ خیر، یہ سب تو 1 ماہ پہلے کی بات ہے، مگر آج ان سب باتوں کو دھرانے کے پیچھے تمہارا کون سا مقصد پوشیدہ ہے؟ اشار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ان باتوں کو دھرانے کے پیچھے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں آپ کے بھائی کے اس گناہ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جو اس نے جیل سے نکلنے کے بعد انجام دیا تھا۔ اس نے مجھے اس غلطی کی سزا دی جو میں کی ہی نہیں تھی۔ آج سے ٹھیک 1 ماہ قبل آپ کے بھائی شاہزر آفریدی نے مجھے میرے پورے محلے کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ وہ مجھ اس 1 گھنٹے کا حساب مانگنے آیا تھا جو اس نے میری بدولت جیل میں گزارا تھا۔
اس نے مجمع کے سامنے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے 1 گھنٹے کی قدر و قیمت کا احساس دلائے گا۔ وہ مجھ پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ محض 1 گھنٹے میں انسان کی حیثیت کتنی بدل سکتی ہے، ایک عزت دار شخص کس قدر بے عزت ہو سکتا ہے، چاہے اس نے ساری عمر کتنا ہی نام کمایا ہو۔ میرے محلے کا ہر ایک فرد جو اس دن وہاں موجود تھا گواہ ہے کہ 2 اپریل کو سارے محلے والوں کے سامنے تماشا کر لینے کے بعد صبح 9 بجے آپ کا بیٹا جبرا مجھے اپنی کار میں بیٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور ٹھیک 10:15 پر وہ مجھے دوبارہ وہی چھوڑ گیا جہاں سے لے گیا تھا۔ وہ سانس لینے کو روکی۔ راشد صاحب کی نگاہیں فرش پر ثبت تھی۔ اشار دو خود کھڑا تھا۔ شاہ میر اور شارت نے اس ازحد سنجیدہ معاملہ سے باہر نکل جانے میں ہی عافیت جانی اور حال سے غائب ہو گئے، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا میرے جاننے والوں کی نظروں میں اب میں ایک بے عزت لڑکی بن چکی تھی۔ اتنا ہی نہیں، کل تک جو لڑکی شریف النفس کہلاتی تھی آج اچانک بدکردار ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس سارے میں اس کا کیا قصور تھا، مگر یہ ہمارا ملک ہے، یہاں ایسے معاملات میں قصور لڑکی کا ہی نکل آتا ہے۔ اس قدر ذلت و رسوائی کے بعد بھی میری آزمائش ختم نہیں ہوتی، اور اس دن کے ختم ہونے سے قبل کچھ ایسے حالات رونما ہوئے کہ مجھے اپنے ہی گھر سے فرار ہونا پڑا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں بات ختم کی۔ اشار اور ماجد صاحب کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ راشد صاحب کو کچھ نہ کہتے پا کر وہ ایک لمبی سانس اندر کھینچ کر گویا ہو، ارے یہ کیا، آپ سب تو حد درجہ پریشان ہو گئے، تو لیجئے میں آپ سب کی پریشانی کم کیے دیتی ہوں۔ ابھی جو کہانی آپ سب نے سنی ہے، یہ وہ کہانی ہے جسے دنیا والے جانتے ہیں، کہانی کا دوسرا رخ بھی جس سے میرا رب میں اور آپ کا بیٹا واقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس روز میں پاک دامن واپس لوٹی تھی۔ آپ کا بیٹا مجھے کسی سنسان زیر تعمیر عمارت کے ایک کمرے میں نظر بند کر کے چل دیا تھا۔ وہ جیت گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب میں اپنے گھر پہنچی میری زندگی بدل چکی تھی۔ خیر، آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ دہرانے کے پیچھے میرا یہی مقصد ہے کہ میں چاہتی ہوں جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، آپ کا بیٹا ساری دنیا کے سامنے اپنا گناہ قبول کریے اور مجھ سے معافی مانگے، اور ضرور پڑنے پر سزا بھی کاٹے۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے انصاف دلائیں۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پانی کا ایک گھونٹ بھرا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، شاہ زر ایسا نہیں کر سکتا، ہم تمہاری بات پر بھروسہ کیوں کریں؟ اشار جیسے ہوش میں آیا تھا۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ، اس کی تہہ تک جانا آپ کا درد سر ہے۔ میں پولیس یا وکیل نہیں ہوں جو ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ضمیر زندہ ہے تو اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے بنا آپ لوگ راتوں کو سو نہیں پائیں گے۔ میں وکٹم ہوں، اور مجھے انصاف صرف راشد صاحب دلا سکتے ہیں، اس لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو معاملے کی چھان بین کروائیں۔ اس کے بعد میں دیکھنا چاہوں گی کہ ایک مظلوم عورت اور آپ کے بیٹے کے درمیان آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں، انسانیت کے رشتے کا یا باپ اور بیٹے کے رشتے کا۔ حال میں سبھی خواتین و مرد کا مجمع لگ چکا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی، مگر اس کے عین مقابل ایستادہ 2 شخصیات کو دیکھ وہ ساکت رہ گئے۔ ان دونوں میں سے ایک اس کا گناہ گار تھا، وہ اس کے گھر میں کھڑی تھی، یہاں اس کی موجودگی حیران کن نہیں تھی، مگر دوسری شخصیت وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ لڑکی اس کی محسن تھی، بہت احسانات کیے تھے اس لڑکی نے اس پر، وہ لڑکی اسے بہت عزیز تھی، مگر وہ اس کے حریف کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کیوں کھڑی تھی؟ میرے ڈیڈ بزنس مین ہیں، میرے انکل اس شہر کی موسٹ انفلوئنشل ہستیوں میں سے ہیں، یوں تو میرے 2 سگے بھائی ہیں، مگر میں اپنے تایا زاد سے سب سے زیادہ تچت ہوں۔ ہم دونوں کو دیکھ کر اکثر اوقات لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم دونوں سگے بھائی بہن ہیں۔ ہم دونوں کی آنکھیں بالکل ایک جیسی ہیں، اوراس کی نظریں ان دونوں کی آنکھوں پر جم گہری قط آنکھیں جن میں سبز رنگ بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، وہ آنکھیں بالکل ایک جیسی تھیں۔ اسے لگا گزشتہ 1 ماہ سے جٹا ہو ہمت ہوا میں تحلیل ہو، اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی، مگر نہیں، وہ کھڑی تھی پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ اس نے دوسری بار انتقام لینے کی کوشش کی تھی، پہلی بار کی طرح دوسری بار بھی تقدیر نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ وہ اس شخص سے ہار جاتی تھی ہر بار، اس دفعہ تو کھیل شروع ہونے سے قبل ہی وہ بازی ہار گئے۔ مقابل کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں اس کی بات کہاں تک سن پائے ہیں، کیونکہ اس سے انہیں فرق بھی نہیں پڑتا، وہ دونوں اس کی زندگی کے اس باب سے بخوبی واقف تھے۔ سنہرا رنگ بھورے بالکت آنکھیں، وہ ایک دوسرے کس قدر مشابہ تھے۔ کو اجنبی بھی بآسانی کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں بھائی بہن ہیں، مگر وہ پہچان نہیں پاتی۔ تقدیر نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔
وہ تینوں اپنی جگہ ساکت تھی۔ تبھی راشد صاحب اس کے نزدیک آئے تھے۔ ہمیں اس معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے چھان بین کی ضرورت درپیش ہو، اس سے قبل خود شاہزر سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں۔ راشد صاحب کی بات سن کر وہ ششدر رہ گئے۔ اس دنیا کا کون سا چور تسلیم کرتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ یہ کیسی عدالت تھی جہاں مجرم سے گواہی لی جا رہی تھی؟ یہ سب وہ راشد صاحب سے نہیں کہہ پا، وہ کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ راشد صاحب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے شاہزر کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ جنتنی دیر سے تم یہاں کھڑے ہو، اس لڑکی کی باتوں کا سارا نہ صحیح کچھ حصہ تو تم سن ہی چکے ہوگے۔ اس نے تم پر کچھ الزام عائد کیے ہیں، اس لحاظ سے تم اس کے گناہ گار ثابت ہوتے ہو۔ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ راشد صاحب نے شاہزر کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ حال میں موجود تمام نفوس ساکت تھے۔ اس وقت ہر ایک کے دل سے بس یہی دا نکلی تھی، اس کا جواب نہ ہو، وہ لڑکی جھوٹی ہو یا پھر شاہزر جھوٹ بول دے۔ واقف ہیں اپنے قتل کے ہر فیصلے سے، ہم قاتل ہمارا خود بھی گواہوں کے ساتھ ہے۔ شاہزر کو ہنوز خاموش کھڑا دیکھ راشد صاحب نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اس وقت راشد صاحب کارواں روا داغو تھا کہ ان کے بیٹے کا جواب نفی میں ہو۔ ہاں، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ شاہزر نے زرمین کی سمت دیکھ کر دھماکہ کیا تھا، اور آج کے دن میں اسے حیرانی کا دوسرا جھٹکا لگا۔ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، سب کے سامنے۔ وہ جھوٹ بول کر خود کو بچا سکتا تھا، پھر بھی اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ دم بخود رہ گئے۔ فضا کے سکوت کو تھپڑ کی آواز نے توڑا تھا۔ راشد صاحب کا ہاتھ اٹھا اور شاہزر کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ شاہزر نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں، ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حال موجود سبھی افراد راشد صاحب اور شاہزر کی طرف متوجہ تھے۔ تبھی اشار مزنی کی طرف بھاگا تھا۔ وہ ہوش کھو چکی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ زمین بوس ہنوتی، اشار نے اسے تھاما تھا۔ سبھی خواتین اس کی سمت دوڑے سوائے عالیہ بیگم کے۔ وہ ساکت کھڑے اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف متوجہ تھی۔ آج میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے ذلیل کر دیا شاہزر۔ آج مجھے اس حقیقت پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ آج کے بعد میں سر اٹھا کے نہیں پاؤں گا۔ شدید ضبط کے باوجود ایک آنسو ان کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ لڑکھڑائے تھے۔ شاہزر بے ساختہ انہیں سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے اس کے ہاتھ کو نفرت سے جھٹک دیا اور تنفر بھری نگاہوں سے شاہزر کی طرف دیکھا۔ ان نگاہوں میں اس کے لیے صرف نفرت ہی تھی۔ وہ سن رہ گیا۔ وہ خود کو اس ماحول میں کافی مسفٹ محسوس کر رہی تھی۔ مہر اور راشد صاحب کی یہ حالت دیکھ کر اس پر لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ وہ جلد از جلد اس منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ بھاگ جانے کے انداز میں وہ پلٹی۔ رکھ جاؤ بیٹی، کہا جا رہی ہوں، اپنے مجرم کو سزا سنائے بغیر جا رہی ہوں، راشد صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو راہ فرار چاہتی تھی، سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر پسینہ پسینہ ہوگا۔ میں چلتی ہوں، وہ بوکھلائی ہوئی گویا ہوئی۔ نہیں بیٹی، اگر آج تم چلی گئی تو میں تا حیات اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ یہ گناہ میرے بیٹے نے کیا ہے، لیکن قصوروار میں ہوں۔ میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو وہ غلط روش پر چل پڑا۔ بولو کیا چاہتی ہو تم؟ کون سی سزا مقرر کی ہے تم نے تمہارے گناہ گار کے لیے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ اس کا جسم ہنولے ہنولے کانپ رہا تھا۔ وہ اس منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ دیکھیں، میں کسی کو کوئی سزا نہیں دینا چاہتی۔ ابھی تھوڑی دیر قبل آپ جان چکے ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ آپ کے بیٹے سے کہیے کہ وہ ساری دنیا کے سامنے اپنا جرم قبول کرے، مجھ سے معافی مانگے اور مجھے میری کھوئی ہوئی عزت و مقام واپس لوٹائے۔ اس کی آواز کی لرزش کو حال میں موجود تمام نفوس نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ کیا اس کے ساری دنیا کے سامنے اپنا جرم قبول کر لینے سے تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی عزت و مقام واپس مل جائے گا؟ کیا تمہارے جاننے والے تمہیں پہلے کی طرح عزت دینے لگ جائیں گے؟ کیا وہ تمہاری کردار کشی کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا تم دوبارہ اسی گھر میں جا کر رہ سکو گی جہاں سے تمہیں فرار ہونا پڑا تھا؟ راشد صاحب کے سوالات سن کر وہ حیران ہوتی۔ ان سوالوں میں سے کسی کا بھی جواب مثبت نہیں تھا۔ وہ بخوبی واقف تھی کہ شاہزر کے معافی مانگ لینے، دنیا کے سامنے سارا سچ کہہ سنانے کے باوجود بھی اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ ٹوٹی کانچ کی کرچیاں چننے والوں کے ہاتھوں میں زخم نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح مجھے بھی اپنی بکھری زندگی کو پھر سے جینے کی کوشش میں تکلیفیں اٹھانی ہوں گی۔ میں اپنی زندگی کیسے جیوں گی، یہ آپ کا درد سر نہیں ہے، اس لیے آپ میری فکر نہ کریں۔
اس نے संभल कर कहा। आंखें बार बार आंसुओं से भरती जा रही थीं। तुम्हारी जिंदगी को टूटी कांच के मानिंद बिखेर देने वाला मेरा बेटा है। मैं तुम्हारी फिक्र कैसे न करूं? तुमने दुरुस्त कहा कि टूटी कांच की करचियां चनने की कोशिश में हाथों का जख्मी होना लाजमी है, मगर तुम्हारे हाथों के साथ दो और हाथ वो करचियां चनने में तुम्हारी साथ दें तो जख्मों की तादाद में कमी लाई जा सकती है। या ऐन मुमकिन है कि तुम्हारे हाथों पर जख्म आए ही न, अगर वो हाथ तुम्हें करचियां उठाने से बाज रखें। राशिद साहब के बात पर उसने नासमझने वाले अंदाज में उन तरफ देखा। आलिया बेगम, आप जरमीन को अंदर लेकर जाएं, मैं मेरे भाइयों से मशवरा करके आगे की बात करूंगा। उनकी बात पर सभी हैरान थे। इससे कबल कि वो कुछ कहती, आलिया बेगम ने किसी रोबोट की मानिंद हुक्म की तामील करते हुए उसे बाजू से पकड़ा। वो किसी ट्रांस में उनके हमरा हो ली। वो एक खूबसूरत कमरे में तकरीबन 15 मिनटों से मुंतजिर थी कि कोई आए और उसे यहाँ से जाने को कहे। कौन सा मशवरा, कौन सी बात? राशिद साहब क्या करने वाले थे? सोच सोच कर उसका सर दक गया था। तभी दरवाज़ा खुला और राशिद साहब के हमरा आलिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। बेटी, मैं समझ सकता हूँ कि जो वक्त गुजर चुका है उसे वापस लाकर सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, मगर जो बिगड़ चुका है उसे बनाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। और मैं तुम्हें इस समाज में तुम्हारी खो इज्जत वापस लौटाने की अदना सी कोशिश करना चाहता हूँ। शाहजर की गलती को सुधारने का एक ही हल हमें नजर आया है कि तुम्हें शाहजर के निकाह में दे दिया जाए। हम सभी इस फैसले से मुत्तफिक हैं और शाहजर ना कर नहीं पाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। राशिद साहब ने नजरें झका कर कहा था। उसे लगा इससे सुनने में गलती हुई है, लेकिन नहीं, राशिद साहब ने वही कहा था जो उसके कानों ने सुना। वाह, क्या खौफ, इंसाफ क्या है आपने राशिद साहब। गुनाह आपका बेटा करे और सजा में भग तुम। आप होश में तो हैं? बिलाखिर आपने बाप की मोहब्बत के आगे घटने टेक दिए। क्या मैंने आपको मुतनबे नहीं किया था कि अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे गुनाहगार को आपका बेटा होने का शर्फ हासिल है। मुझे माफ़ कहिएगा कि मैं ये कह रही हूँ, मगर यकीन जानिए मुझे आपकी ज़हनी हालत पर शबा हो रहा है। वो तंजिया अंदाज में ज़बत की आखिरी हदों को छोती गव्या हुई। मुझे अंदाज़ा है कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इस शख्स से निकाह कर लेना जो तुम्हारा गुनाहगार है, जिससे तुम नफरत करती हो, इस दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से है। मगर उसके अलावा को और रास्ता भी नहीं नजर आ रहा सब कुछ ठीक करने का। ये दुनिया बहुत जालिम है, बालखसूस तुम जैसी शरीफ लड़कियों के लिए जो इस माशरे में किसी मर्द के सहारे के बगैर जिंदगी जी रही होती हैं। तुम्हें एक घर की ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हें ये सब दे, वो तुम्हारी शेलर बने। तुम्हारी ज़िंदगी में तूफ़ान लाने का ज़िम्मेदार शाहज़र है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून व इज़्ज़त लाने का बाइस भी वही बने। तुम उसे आवारा अयाश ही क्यों न समझती हो, मगर उसके करदार की पख्तगी की गवाह तुम खुद हो। वो जैसा भी है, बर करदार नहीं है, और करदार की पख्तगी और पाकीज़गी ही तो शख्सियत की आईनादार होती है। इंसान गस्से में जानवर बन जाता है और कुछ नाकाबिल तलाफी गलतियां कर जाता है। और उसने भी यही किया। खैर, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे उसकी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। खुदारा मान जाओ बेटी। और अपनी बात के आखिर में वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। शहर का मशहूर माजिज़ तरीन शख्स उसके सामने घुटनों पर बैठा मन्नत कर रहा था। असौकत पता नहीं क्यों उसे खुद पर बहुत शर्म आती। उसे लगा वो इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़की है। खुद पर हुई सारी ज्यादतियां उसे भूल गई। वो अपना गम भूल गया। उस वक्त वो बस उस शख्स का दर्द महसूस कर रही थी। उनके साथ खड़ी बेबसी की अलिफ नून तह अलिफ व लित छः पाँच चार घुन्ना को छोती इस औरत के सब्र की शिद्दत को महसूस कर रही थी, जो अपने शोहर को घुटनों पर बैठे मन्नत करते देख रही थी। मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, उसने खुद को बोलते हुए सुना। राशिद साहब खड़े हो गए, उनका चेहरा खुशी से तमतमाने लगा। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा बेटी। इसके सर पर दस्त शफकत रखकर वो कमरे से बाहर निकल गई। आलिया बेगम ने उनकी तकलीद की थी। वो साकत खड़ी ये सोच रही थी कि ये सारा शहर उनके तलस्म में क्यों गिरफ्तार था। उनके अल्फाज का जादू, उनकी शख्सियत का राब आपको कब अपने हिसार में ले लेता है पता ही नहीं चलता। हवासों में आते ही उसने इस कशादा कमरे का दरवाज़ा बंद किया और इसी दरवाजे से टेक लगाए ज़मीन पर बैठ गए। आंसू बंद तोड़कर निकले पानी की तरह बने लगे। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हचकी की आवाज़ को रोका था। वो रोना नहीं चाहती थी, फिर भी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या रोना चाहे। वो ये सब सोचकर यहाँ नहीं आई थी। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। उसने सही फैसला किया था। उसे घर की ज़रूरत थी।
تحفظ کی ضرورت تھی، اور اس گھر میں رہ کر اسے یہ سب کچھ مل سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ شادی نہیں ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اسے بس اپنے انتقام سے سروکار ہونا چاہیے۔ شاہ زر کی زندگی عذاب بنانے کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بننا ضروری ہے۔ مہر وہ کیا سوچے گی؟ میں اپنی ہی محسن کے گھر میں آگ لگانے چکی آئی۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی تھی، وہ ایسا کیوں سوچے گی؟ اس نے تو مجھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو کہا تھا، اپنی جنگ لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ میرا گناہ گار اس کا بھائی نکل آیا تو کیا اس کے خیالات بدل جائیں گے؟ کیا اب میں اس کے لیے مظلوم نہیں رہوں گی؟ مگر میں یہ سب کیوں سوچے جا رہی ہوں؟ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، شاہ زر سے انتقام لینا، اور اب میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہے سکتی۔ پتہ نہیں یہ میری غلطی تھی یا اس کی، جو اس نے کبھی مجھے اپنے بھائی کا نام نہیں بتایا اور میں کبھی اپنے مجرم کا نام اپنی زبان پر نہ لا، یا شاید غلطی کسی کی نہیں تھی، بس تقدیر کا کھیل تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ اس کا شاہ زر سے کیا رشتہ ہے تو یقیناً میں اس کے احسانات قبول نہ کرتی، اور اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میرا شاہ زر کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو شاید وہ مجھ پر احسان کرتی ہے۔ جب تک مجھے تسکین نہیں مل جاتی کہ میں نے شاہ زر کو اس کے گناہ کی سزا دے دی ہے، تب تک مجھے اس گھر میں رہنا ہی ہوگا۔ اس نے بتے ہوئے آنون سینگوں کو لیتے 6-5 گھننا کو سختی سے پونچھ ڈالا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں دماغ کو فتح حاصل ہو۔ دل کا سرمایہ غم دل کی حفاظت میں رہے، گھر کے سامان کو باہر نہیں رکھا جاتا۔ میرا نکاح وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے بھا، اگر آپ سب نے مجھے فورس کرنے کی کوشش کی تو اس لیے میں اس آفت کی جڑ کو جان سے مار دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں چیخا۔ اس سے قبل کے اشعار کچھ کہتا راشد صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اشعار اس سے کہو کہ حال میں آ کر نکاح نامہ پر دستخط کرے۔ قاضی صاحب آ چکے ہیں۔ اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اتنی آسانی سے انہیں کرتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ کیا سوچ رہے ہیں برخوردار؟ اتنا سوچ بچار اس لڑکی کو ذلیل کرنے سے پہلے کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ یو میڈ the mess, you clean it up۔ اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اس لڑکی کو اس کا کھویا مقام واپس لوٹاؤ۔ سنو شاہ زر، میں تمہاری نہ نہیں سننا چاہتا۔ اگر تم نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو میں تمہیں اس گھر سے جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ ان کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ایک اجنبی لڑکی کی خاطر وہ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال باہر کرنے کو تیار تھا۔ اس کا دل پکے پھوڑے کے مانند دکھا تھا۔ وہ چپ چاپ حال میں پہنچا تھا۔ اپنے عین مقابل صوفہ پر اس کو براجمان دیکھ کر اس کا خون جوش مارنے لگا۔ اس نے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ نہ جانے قاضی صاحب کیا کچھ پڑھے جا رہے تھے۔ وہ چونکا تو تب تھا جب قاضی صاحب نے دوسری بار یہ جملہ دہرایا تھا، جناب شاہ زر آفریدی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی بے ساختہ نگاہ راشد صاحب کی طرف اٹھی تھی، لیکن ان کی نگاہیں فرش پر ثبت تھیں۔ جی قبول ہے۔ اس نے بددقت تمام یہ 3 لفظ ادا کیے تھے۔ عالیہ بیگم کے سوائے گھر کی سبھی خواتین کمروں میں دبک گئی تھیں، اور مرد حضرات اس اچانک وحیران کن صورتحال سے بچنے کے لیے آفریدی ولا سے باہر ہو لیے تھے۔ اس کے برعکس زرمین نے بڑے آرام سے قبول ہے کہہ کر کاغذات پر دستخط گھسیٹے اور اس کمرے کی طرف چل دی تھی جہاں وہ گزشتہ آدھے گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ زر نے ایک قہر آلود نگاہ اس کی پشت پر ڈالی۔ اس سے قبل اپنے ہنی گھر میں اس قدر گھٹن کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس ماحول سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ باہر کی طرف قدم بڑھاتا راشد صاحب نے اسے کندھے سے تھام لیا تھا۔ عقد کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ It means responsibility. وہ ساری ذمہ داریاں جو اب تک اس لڑکی کے بڑے اٹھاتے رہے ہیں، وہ آج سے تمہاری ہوئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے۔ اسے اتنی ہی عزت اور اہمیت ملنی چاہیے جس کی وہ حقدار ہے۔ اسے تکلیف پہنچانے کا خیال بھی اپنے دل میں مت لانا، راشد صاحب نے حکمیہ انداز میں کہا، اور وہ جو ضبط کی انتہاؤں پر تھا بنا مڑے گھر کی چوکھٹ عبور کر گیا۔ زمین پر تدبیر کر کے انتقام لینے والے لوگوں نے آسمان والے کی تدبیر سے شکست کھائی تھی، اور بے شک وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ رات کے 2 بجے کے قریب تھکا ہارا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ روم کی سبھی لائٹس بجھی ہوئی تھیں اور وہ بڑے استحقاق سے اس کے بیڈ پر دراز خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ غم کے بوجھ تلے دبا غصہ ایک بار پھر جوش مارنا لگا۔ وہ دھاڑا، مسٹر شاہ زر آفریدی، مسز شاہ زر آفریدی ہونے کی حیثیت سے اس کمرے کی ہر ایک شے پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آج سے تم صوفے پر سو گے اور میں بیڈ پر۔ کمال اطمینان سے اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔
اس کی بات پر وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا، غالباً اسے بیڈ سے اٹھا کر نیچے پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور میری نہایت اہم شرط ذہن نشین کر لو، اس کمرے میں تمہیں مجھ سے 6 قدم کی دوری پر رہنا ہوگا ہمیشہ۔ یوں تو 4 قدم بھی ٹھیک تھے، مگر اس کمرے کی کشادگی کو دمد نظر رکھتے ہوئے میں نے 6 قدم متعین کیے ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے 6 قدم کے فاصلے پر رہ کر کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے اپنی سمت بڑھتے ہوئے اس کے قدموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرے گھر میں ہوتے ہوئے میرے کمرے میں رہ کر تم مجھے آرڈر دے رہی ہو، شرائط عائد کر رہی ہو۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں انہیں فالو کروں گا۔ آسمان کی سیر ختم ہوئی میڈم، زمین پر آجیم الف ولت 654، اپنی اوقات میں رہو، اس نے کمال ضبط سے کہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس خرافاتی لڑکی کو کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ اچانک اس کے زور زور سے چیخنے پر شاہ زر نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ یہاں تمہارے ڈیڈ کون ہیں؟ وہ متعجب گویا ہنوا۔ چند ہی سیکنڈز گزرے تھے کہ راشد صاحب اور عالیہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کیا ہنوا بیٹی، تم چینخی کیوں؟ سکتا وہ؟ اس نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ کر شاہ زر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں راشد صاحب نے ملامتی نظروں سے شاہ زر کی سمت دیکھا، اس سے قبل کہ وہ اس کی ادھوری بات کا نامعلوم کون سا مفہوم اخذ کرتے۔ وہ بول پڑی، وہ چھپکلی تھی۔ چھپکلیوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے بے ساختگی میں آپ کو پکار بیٹھی۔ مجھے معاف کیجیے، میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئے، اس نے مسکین شکل بناتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹی، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بے جھجک کہہ سکتی ہو۔ اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئے ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے، شاہزر کے اوپر ایک نگاہ ڈالے بغیر۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ غلطی اس کی تھی، وہ دروازہ مقفل کرنا بھول گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتا تو اس کی چیخ کی آواز باہر نہیں جاتی۔ کیا پوچھ رہے تھے تم یہاں؟ میرے ڈیڈ کون ہیں؟ کیا تمہیں کچھ دیر قبل کہی میرے حقوق والی بات سمجھ نہیں آئی؟ تمہارے ڈیڈ ہی اب میرے ڈیڈ ہیں۔ اب سمجھ آئی تمہیں میری اوقات؟ اس گھر میں فی الحال میری اوقات تم سے زیادہ ہے۔ وہ کمال اطمینان سے دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ رات کے 2 بجے چیخ کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم نے یہ چیپ حرکت کیوں کی؟ کیا سوچتے ہوں گے ڈیڈ میرے متعلق؟ اس کی آواز صدمہ سے بھاری ہوئی تھی۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی ہوں، بس تمہارے گھر والوں کی نظروں میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتی ہو۔ وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ تم نے اپنی ننویلی دلہن پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہوگی اور وہ بیچاری مظلوم مدد کے لیے چیخی ہوگی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، تم میری توقع سے زیادہ شاطر ہو۔ اگر میری صلاح مانو تم اپنا خرافاتی دماغ دوڑانا بند کر دو، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتا بستر سے تکیہ اٹھاتا ہوا صوفے کی سمت بڑھا تھا۔ تکیہ پر سر رکھتے ہی اسے نمی کا احساس ہوا۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں تکیہ کو سر کے نیچے سے نکال کر آنکھیں سکیڑے دیکھا۔ آدھی تکیہ نم تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور تکیہ پلٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سو جاؤ شاہزر، ممکن ہے کہ یہ سب بس ایک خواب ہو۔ کل صبح جب تمہاری آنکھ کھلے سب کچھ پہلے جیسا ہو۔ اس نے جیسے خود کو دلاسا دیا۔ وہ دونوں اس رات سو نہ سکے، ایک دوسرے سے لاتعلق وہ دونوں جاگتے رہے تھے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ استس اگلی صبح فجر کے وقت باتھ روم سے آتی پانی کی آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ وہ کچی نیند سوتا تھا، ذرا سی آہٹ پر اس آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ واش روم سے نکلی تھی۔ بغیر کمرے کی لائٹس جلائے وہ جا نماز بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسی لباس میں ملبوس تھی جسے پہن کر گزشتہ روز وہ اس گھر میں آتی۔ اس نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری دفعہ جب اس کی آنکھ کھلی، گھڑی کی سوئیاں 7:30 بجنے کا سندیسہ دے رہی تھی۔ بستر خالی تھا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے سکون کی سانس لی اور فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ مام، میرا بریک فاسٹ، وہ باواز بلند کچن کی سمت دیکھ کر بولا۔ کچھ دیر بعد جب کچن سے کوئی جواب موصول نہ ہوا وہ چیخ اٹھا، رشیدہ بابا، میرا بریک فاسٹ کہاں ہے؟ کیا کسی کو میری آواز سنا نہیں دے رہی؟ اس کی چیخ پر رشیدہ بوکھلا ہوئی کچن سے برآمد ہوئی۔ وہ شاہزر بیٹا، اس گھر میں کسی کو بھی آپ کے لیے ناشتہ سرو کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولے۔ سوائے میرے وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھوں میں اٹھائیے بڑے ہی ناز سے چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ کر رکھ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کس نے بنایا ہے یہ واہیات رول؟ اب کیا میرے اتنے برے دن آ گئے ہیں جو میں تمہارے ہاتھوں سے سرو کیا ہوا کھانا کھاؤں گا؟
اٹس امپسبل، وہ دہاڑا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے سامنے رکھی ٹرے کو پھینک دیتا، راشد صاحب بالائی منزل کی سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے بنایا ہے یہ واہیات قانون۔ آج سے تمہیں بریک فاسٹ ہو، لنچ یا ڈنر تمہاری بیوی سرو کرے گی۔ اس گھر کے کسی اور فرد کو اس کی اجازت نہیں ہے، اور بلا چون چرا کہ تمہیں اسے نوش فرمانا ہوگا۔ شکر مناؤ کہ آج تمہیں یہ نصیب ہو رہا ہے۔ کل سے اگر ٹھیک 7:30 بجے تم ٹیبل پر نہ پہنچے تو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ تعجب کے مارے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی بات کہہ کر باہر نکل گیا اور وہ سیدھے کچن میں آیا تھا۔ ممی آنٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور کتنی انسلٹ کریں گے ڈیڈ میری؟ کل جو کچھ ہوا کافی نہیں تھا، جو اب 2 وقت کا کھانا بھی مجھ پر حرام کیا جا رہا ہے؟ وہ ضبط سے بولا، مگر عالیہ بیگم اور راحت بیگم اپنے اپنے کاموں میں یوں مصروف رہے جیسے اس کی بات سن نہ سکی ہوں۔ ممی، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ اس نے عالیہ بیگم کا رخ اپنی سمت کیا تھا۔ شاہ زر، اپنی ممی کو تنگ مت کرو، وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس گھر کا کوئی بھی فرد تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ پلہس کچن کے باہر چلے جاؤ اور جیسا تمہارے ڈیڈ کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ عالیہ بیگم کے بجائے راحت بیگم کی طرف سے جواب آیا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ کیا یہ وہی راحت آنٹی تھیں جو اس کے خاطر اس کی ممی سے تک لڑ جایا کرتی تھی؟ کس قدر صفاقی سے انہوں نے یہ جملے ادا کیے تھے۔ اسے ساکت چھوڑ وہ دونوں کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا واقعی تم بریک فاسٹ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا میں اسے واپس رکھ دوں؟ زرمین ناشتے کی ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے کچن میں داخل ہوئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کچن میں اس کے اور اس گھر کی خواتین کے مابین ہو گفتگو کو وہ بخوبی سن چکی تھی۔ اپنے سامنے اس صورتحال کی وجہ کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لان میں چلا آیا، لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ہی گھر کے اس ماحول میں وہ بائک لے کر اس گھر سے دور نکل گیا۔ استس وہ کچن میں داخل ہوئی تو عالیہ بیگم اور راحت بیگم کو کچن میں کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ ملازمین کو ہدایات دینے میں مصروف پایا۔ وہ تذبذب کے عالم میں آگے بڑھی۔ آنٹی، کیا میں کچھ مدد کروا دوں؟ اس نے دھیمی آواز میں استفسار کیا۔ ارے نہیں بیٹی، اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے ہمیں مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تم ایسا کرو، سب کے ساتھ بیٹھ باتیں کرو، سب سے گھلنے ملنے کی کوشش کرو۔ راحت بیگم مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ عالیہ بیگم نے اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے انہیں اس کا کچن میں آنا ناگوار گزرا ہو۔ آنون سینو لت 6-4 گھننا کا گولا نگلتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس گھر میں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ اس کی اہم وجہ تھی آفریدی ولا کے مکینوں کے دل میں دبی نفرت۔ وہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے، وہ اس شخص کی زندگی میں زبردستی گھس آئی تھی جس سے وہ لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ یہاں شاہزر کی زندگی مشکل بنانے آئی تھی، مگر اس گھر میں اس کا ہر ایک منٹ بھاری گزر رہا تھا۔ جن ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، ان ارادوں کی تکمیل کرنا ناممکن معلوم ہو رہا تھا۔ وہ واقف تھی کہ جب تک وہ اپنا انتقام نہیں لے لیتی اسے اس گھر میں رہنا ہوگا، اور یہ آسان نہ ہوگا۔ باوجود اس کے پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے تھے۔ کچھ دیر تک آنسوؤں کو بے دریغ بہا لینے کے بعد وہ لان میں چلی آئی تھی۔ لان کی نرم نرم گھاس پر پیروں کو رکھتے ہی ایک طمانینت کس احساس اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلی تھی کہ اس کی نگاہ لان کے جھولے پر بیٹھی مہر پر پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی جھولے کے نزدیک آئی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کر لینے کے باوجود مہر نے اپنا سر نہ اٹھایا اور اسمارٹ فون کی اسکرین پر انگلی گھماتی رہی۔ اپنی ساری ہمت اکٹھا کر زرمین نے لب کھولے۔ مہر، میرا مطلب ہے، مجھے یقین ہے تم مجھ سے خفا ہوگی، مگر یقین جانو مجھے علم نہیں تھا وہ تمہارا گھر۔ اس نے نامکمل جملوں کے ذریعے اپنی بات کہنی چاہی۔ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی گھبراہٹ و شرمندگی کے مارے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی مہر نہیں مزنی تھی۔ اسے اس گھر میں سب یہی بلاتے تھے۔ وہ اس سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتی تھی جیسے مہر سے کیا کرتی تھی۔ تب وہ مزنی نہیں تھی، شاہزر کی بہن نہیں تھی۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو ادا کرنے کے بعد اس نے بےبسی سے مہر کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کی۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور اس کے قریب سے ہوتی ہوئی نکل گئی۔ اس کا بازو اس کے بازو سے مس ہوا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر 2 قدم پیچھے ہوتی۔
جھٹکا بازوں کے ٹکراؤ کے باعث نہیں، دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے لگا تھا۔ وہ بے جان وجود کی طرح لان کی گھاس پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظروں نے دور تک مزنی کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ پرائی پن کی اس وسیع واریس دنیا میں یہ خوشی کی بات ہے کہ دکھ اپنا ہے۔ مزنی کے برتاؤ سے اسے کافی گہری چوٹ پہنچی تھی۔ گھر کے باقی افراد کا برتاؤ بھی لیا دیا سا ہی تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ رشیدہ بوا اسے کھانے پر بلانے چلی آئی۔ اس گھر کے سبھی مکینوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ ان سبھی کے لیے وہ اجنبی تھی اور اجنبیوں کے ساتھ کھانا کھانے کا تجربہ اسے نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک پر اعتماد لڑکی نے اسے اجنبیوں سے ڈیل کرنا آتا تھا، مگر اس گھر میں آ کر اس کا سارا اعتماد جھاگ کے مانند بیٹھ گیا تھا۔ اجنبیوں کے ساتھ چند باتیں کر لینا آسان تھا، مگران کے ساتھ 24 گھنٹے گزارنا کیا ہوتا ہے، اس کا احساس اسے یہاں آ کر ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے برسنے کو بے تاب ہونے لگی۔ دل پر منو بوجھ لیے وہ ڈائننگ ہال میں آئی تھی۔ حسب معمول گھر کے سبھی افراد اپنی اپنی نشست پر براجمان تھے، تاہم شاہزر کی موجودگی غیر متوقع تھی۔ غالباً یہ راشد صاحب سمیت سبھی کو منانے کی کوشش تھی۔ عالیہ بیگم اور تینوں تایاں سب کو باری باری کھانا سرو کرنے میں مصروف تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی شاہزر کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ اسے قصداً نظر انداز کر دیا گیا۔ اس نے خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کیا، تبھی زرمین نے باول اٹھایا اور اسے کھانا سرو کرنا شروع کیا۔ شاہزر نے نفرت سے اپنی نگاہیں دوسری سمت کر لی۔ مزنی پانی کا جگ پاس کرنا پلیز۔ شاہزر مزنی سے مخاطب ہوا۔ چاہے ساری دنیا اس سے خفا ہو جائے، اسے یقین تھا کہ مزنی اس سے خفا نہیں رہ سکتی تھی۔ مزنی ہنوز کھانے میں مشہور تھی۔ گویا اس کی بات ہی نہ سنی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود باقی افراد کا برتاؤ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ ذلت و بے بسی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پلٹ پرے دھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لاشعوری طور پر سبھی کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی، مگر اس کی نظر زرمین کے چہرے پر مرکوز تھی۔ ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ شاہزر کے جاتے ہی عالیہ بیگم اپنی نشست چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، اور ان کے بعد ان کی تقلید کرتے ہوئے سبھی کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں راشد صاحب اپنا کھانا ختم کر اپنی نشست سے اٹھے تھے۔ گویا یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ انہیں شاہزر کے بھوکا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضبط کی تنابیں اس کی ہاتھوں سے سرکتی جا رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ آج کا کھانا ادھورا رہ جانے کی وجہ صرف وہ تھی۔ نہ جانے مستقبل میں اور کتنے کھانے ادھورے رہ جانے والے تھے۔ وہ شاہزر کو سبق سکھانا چاہتی تھی، اس کی زندگی خراب کرنا چاہتی تھی، اسے دکھ دینا چاہتی تھی، مگر بلاواسطہ وہ اس گھر کے مکینوں کو دکھ دے رہی تھی۔ وہ خود کو ان کا مجرم محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے حال کے چکر کاٹ رہی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنے اور شاہزر کے مشترکہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ جتنے غصے میں وہ کھانا چھوڑ کر گیا تھا، عین ممکن تھا کہ اس کو سامنے پاتے ہی اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ اسی اثنا میں رشیدہ بوا اس کے قریب آئی اور عجلت میں اس کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کچن میں روپوش ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، SMS کی بیپ نے اس کا دھیان اپنی طرف کر لیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ دی زمین میں جانتی ہوں کہ تمہیں میرے برتاؤ سے ٹھیس پہنچی ہوگی۔ میں مجبور ہوں۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ میرے لیے بہت اہم ہے، مگر اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے خفا ہوں یا تمہارے لیے میری محبت میں کمی آ گئی ہے۔ مجھے تم پر ناز ہے، تم نے وہی کیا جو میں چاہتی تھی۔ تم نے میری باتوں کا مان رکھا۔ میرے اور شاہزر کے رشتے کی حقیقت جاننے کے باوجود تم نے اپنے حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ تم بااعتماد اور بلند حوصلہ زرمین فاروقی بن گئے۔ وہ بالکل پہلے والی زرمین۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، مگر اس لڑائی میں تمہارا ساتھ دینے سے قاصر ہوں۔ میں شاہزر اور تم دونوں ہی سے محبت کرتی ہوں۔ میں تم دونوں کے درمیان کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پاؤں گی، نہ ہی کسی ایک کا ساتھ دے پاؤں گی۔ تم اپنے حق کے لیے لڑتی رہنا، وہی کرنا جو تمہیں مناسب لگے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ اس گھر میں ہمیں اجنبیوں کی طرح پیش آنا ہوگا۔ یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتی۔ اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ خود کو تنہا محسوس نہ کرنا۔ اس گھر سے باہر نکلتے ہی تم جب چاہو مہر سے مل سکتی ہو۔ میں تمہارے لیے مہر ہی رہوں گی ہمیشہ۔ دیکھ کے اس کے ہاتھوں میں مقید موبائل اس کے آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ کسی تھکے مسافر کے مانند صوفے پر ڈھے گئی۔ اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا گیلا چہرہ دوپٹہ سے خشک کیا اور کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے درکار ہمت اس میں آگ تھی۔
استس وہ جون ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کی چھٹی ہنسنے آنے والے خطرے کا احساس کرایا تھا۔ ٹیبل لیمپ اوندھا پڑا تھا، کھڑکی کے پردے فرش پر آ رہے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کا سامان جا بجا بکھرا ہوا تھا، بیڈ شیٹ بیڈ کے بجائے فرش پر بچھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ کمرے کی حالت اس کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باتھ روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی، فرش سے بیڈ شیٹ اٹھا کر بیڈ پر بچھانے لگی، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور باہر نکلا۔ وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینس پانی سے تر بتر تھی۔ بھورے سلکی بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے جن سے ٹپکتی پانی کی بوندیں یہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ آگ تم بیوی؟ اس نے لفظ بیوی پر زور دیتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ شاہزر کی سرخ ہو رہے آنکھیں اور طنزیہ طرز خاطب نے اس کی گھبراہٹ کو دو چند کر دیا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھ آئی تمہیں؟ آئندہ مجھے اس طرح مت پکارنا۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے وہ بولی، اچھا تو تم میری بیوی نہیں ہو؟ حال ہی میں میرا نکاح جس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، کیا وہ تم نہیں ہو؟ وہ اس کے عین مقابل آکڑا ہوا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ تمہیں شرط یاد نہیں ہے؟ 6 قدموں کی دور پر رہ کر جو کہنا ہے کہو، دور ہٹو۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی صحیح مگر لہجے نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم کوئی مظلوم بیچاری قسم کی لڑکی نہیں ہو۔ یقیناً کسی پلاننگ کے ساتھ تم یہاں آہو۔ بولو کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں گھس آہو میرے گھر میں، میری زندگی میں؟ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ اسے خود سے اتنے قریب پا کر وہ بدک کر پیچھے ہٹی، نتیجتاً دیوار سے جا لگی۔ اس نے مڑ کر دیوار کو اور پھر شاہزر کو دیکھا۔ اس شخص نے اس کی شرط کو اہمیت نہیں دی تھی، الٹا اسی پر رعب جما رہا تھا۔ اس کا دماغ کھول اٹھا۔ تم ہو میری پرابلم، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہاری بربادی چاہتی ہوں۔ بلکہ ٹھیک اندازہ لگایا تم نے، میں کوئی مظلوم بیچاری قسم کی لڑکی نہیں ہوں جو خاموشی کے ساتھ ظلم برداشت کرتی جاؤں۔ میں وہی جرنلسٹ ہوں جس نے تمہیں جیل بھیجوایا تھا۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ظلم کیا ہے؟ میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ میری جان لے لو مگر تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ اب تم اپنی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مجھے تمہاری دکتی رگ کا پتہ چل گیا ہے۔ دنیا والے تمہارے متعلق جو کچھ سوچے، تمہارے متعلق جیسی بھی خبریں پڑھیں، تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں محض اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تمہاری فیملی تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اسی فیملی کے سامنے میں تمہیں ذلیل کروں گی، وہیں چوٹ کروں گی جہاں سب سے زیادہ ردر ہوگا۔ تمہیں اس قدر مجبور کروں گی کہ تم گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگو گے۔ اس نے شاہزر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ تم مجھے تباہ کرو گی، مجھے ذلیل کرو گی۔ تم ہو کون؟ ایک کمزور لڑکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے ہی فیملی کو میرے خلاف کر دو گی؟ میرے ہی گھر کی چھت کے نیچے کھڑی ہو کر تم مجھ کو چیلنج کر رہی ہو؟ تو جاؤ کر لو جتنی کوششیں کرنی ہیں، لیکن یہ امید قطعی نہ رکھنا کہ میرے گھر والے تمہارے مشن بربادی میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہ لوگ میری فیملی ہیں، چند روز میں وہ سب نارمل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جن سے محبت کرتے ہیں نہ ان سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہا جا سکتا۔ میں یہ سب تم سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ تمہیں کیا خبر کہ فیملی کیا ہوتی؟ تم تو اپنی دائی ماں کے ساتھ رہتی ہو نا۔ تم جیسی لڑکیوں کی اپنی کوئی فیملی ہوتی نہیں ہے، اس لیے دوسروں کے ہنستے کھیلتے گھروں میں آگ لگانے چلی آتی ہیں۔ تم سے دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتے ہیں، نہ اپنی محرومیوں کا بدلہ تم دوسروں سے لینا چاہتی ہو ہے۔ شاہزر نے اس کے نازک دودھیا بازوں کو اپنی ہاتھ کی آہنی گرفت میں دبوچ لیا تھا۔ اس کی گرم گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ زرمین کا ہر ایک لفظ اس کی مردانہ انا پر چابک کے مانند لگا تھا۔ اس نے بھی حساب برابر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ درد کے مارے وہ کراہ اٹھی، باوجود ضبط کے ایک آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ چھوڑو مجھے، بدقت تمام۔ زرمین نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، اس کی لہجے کی لرزش واضح تھی۔ پلکوں سے گرا آنسو چہرے کا سفر کرتا شاہزر کی کلائی پر گرا تھا۔ وہ بے ساختہ زرمین کے بازوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے پیچھے ہٹا۔ مسٹر شاہزر، آفریدی میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، مجھ سے دور رہو۔ آئندہ تم نے مجھے تکلیف پہنچانے کی تو میں وہ کروں گی جس کا تصور بھی تم نے نہ کیا ہوگا۔ بہت ظالم ہے نہ تمہیں، تمہاری مردانگی پر ایک کمزور لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے، اس کا اندازہ عنقریب تمہیں ہو جائے گا۔
اپنی بات ختم کر کے وہ بھاگنے کے انداز میں باتھ روم کی سمت بڑھی اور دروازہ بند کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہیں کیا خبر فیملی کیا ہوتی ہے؟ تم جیسی لڑکیوں کی اپنی تو کوئی فیملی ہوتی نہیں ہے، اصل یہ دوسروں کے ہنستے کھیلتے گھروں میں آگ لگانے چلی آتی ہیں۔ شاہ زر کے زہریلے الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں چبھے تھے۔ وہ اگر اسے تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا تو یقیناً کامیاب ہوا تھا۔ اس کی آج کی یہ رات اسی تکلیف کے نام ہو جانی تھی۔ استس وہ دیر رات تک روتی رہی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نماز پڑھنے کے ارادے سے اٹھ بیٹھی، بے ساختہ اس کی نظریں بیڈ کے دائیں طرف صوفے پر سوئے شاہ زر پر ٹھہر گئی۔ اس کا قد 6 فٹ سے 1-2 انچ زیادہ ہی تھا۔ اس کا آدھا جسم صوفے پر تھا، دونوں پیر صوفے کے حدود سے باہر لٹک رہے تھے۔ جسم بھی کثرتی تھا، لہذا اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں ہی لحاظ سے صوفے پر سو پانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ بھورے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہر وقت انگارے اگلتی ہوئی آنکھیں بند تھی۔ سوتے ہوئے بالکل بچے کی طرح معصوم لگ رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی بدولت وہ یہ حال کو پہنچی ہے، جس کی زبان کل رات الفاظ نہیں زہر اگل رہی تھی۔ اس کا زہر خند لہجہ، اس کے کٹیلے الفاظ کانوں میں گونج اٹھے۔ اس شخص کی بے آرامی پر اسے ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ طمانینت و سکون کا احساس اس کی رگوں میں اتر گیا۔ فوراً سے پیشتر اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر وہ نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ صبح 7:30 بجے کا الارم لگا کر سویا تھا۔ یہ بر وقت ناشتے کی ٹیبل پر پہنچنے کی کوشش تھی۔ الارم کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ وہ کمرے کے داخلی دروازے سے برآمد ہوئی۔ میرا لاکٹ مجھے واپس کرو۔ اس کے عین مقابل کھڑی اس نے اپنا مخروطی ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ کون سا لاکٹ؟ میں تمہاری کسی بھی چیز کے متعلق کوئی معلومات نہیں رکھتا، کمال بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ انجان بننے کی کوشش مت کرو، میں جانتی ہوں وہ تمہارے پاس ہے۔ میری چیز مجھے واپس کرو، وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا یاد آیا، وہی لاکٹ جو اس روز جھینا جھپٹی میں میری جیکٹ میں پھنس گیا تھا، اسے تو میں نے پھینک دیا سی روز۔ تمہارا کیا خیال تھا میں تمہاری چیز کو اتنے دنوں تک سینے سے لگا کر رکھتا؟ اب ہٹو، میرا راستہ چھوڑو۔ اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے تنزیہ ہنسی ہنستا آگے نکل گیا۔ وہ بے بسی کی مورت بنی اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ سبھی افراد اپنی اپنی نشست پر براجمان تھے۔ زرمین اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ زرمین نے اس کے سامنے مینگو جوس سے بھرا گلاس اور ٹوسٹ کی پلیٹ رکھی۔ اسے یکسر نظر انداز کرتا وہ ناشتے کی پلیٹ پر جھک گیا۔ پہلے ہی نوالے کے ساتھ اس نے بڑی طرح کھانسنا شروع کر دیا۔ ایک ہی ساتھ کئی پانی کے گلاس تھامے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑتا، مگر فی الحال اس کی حالت ابتر تھی، لہذا خاموشی کے ساتھ ایک گلاس تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ کچھ افاقہ ہونے پر ٹیبل پر موجود دوسرے افراد کی طرف نظر کی تھی۔ سبھی اپنی پلیٹ پر یوں جھکے ہوئے تھے، گویا انہیں اس کی حالت سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے برخوردار؟ کیا ڈنر کی طرح بریک فاسٹ بھی کسی ہوٹل میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں؟ جہاں جانا ہے بخوشی جاؤ، اس کے لیے تمہیں تماشا کرنے کی اور مفت میں سب کی ہمدردیاں بٹورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی ہی صفاقی سے راشد صاحب نے اس کی اصلی والی کھانسی کو ڈرامے کا نام دے دیا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہنے میں ہی عافیت جانی اور اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ ناشتہ کا ہر ایک لقمہ عذاب بن گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹوسٹ میں بہت ساری مرچی گر گئی ہوں۔ اس کی زبان پر شدید جلن ہو رہی تھی، حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ اس نے سرعت سے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پہلا گھونٹ حلق سے نیچے اترتے ہی اسے آج کی تاریخ میں حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ جوس ضرورت سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہ جوس کم چینی کا گھول زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ ایک گھونٹ پیتے ہی اسے لگا کھایا پیاسب باہر آ جائے گا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس کے ٹوسٹ میں مرچی گر گئی ہو، مگر جوس کے جگ مشترکہ تھے۔ اگر اس کے جوس میں اس قدر مٹھاس گھلی ہوئی تھی تو باقی افراد کے جوس کا ذائقہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ٹیبل پر موجود سبھی افراد بالکل نارمل انداز میں جوس پیتے ہوئے ناشتے کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ فی الحال وہ جو کچھ کہے گا کسی کو اس پر اعتبار نہیں آئے گا، بلکہ راشد صاحب کو اس کی بے عزتی کرنے کا سنہرا موقع مل جائے گا۔ اس نے جیسے تیسے ٹوسٹ کو حلق سے نیچے اتارا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔
سبھی کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، مگر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بیڈ کی دائیں طرف میز پر رکھے پانی سے بھرے جگ کو لبوں سے لگا لیا۔ پانی کو گلاس میں انڈیلنے تک کی برداشت نہیں تھی۔ اس میں بوکھلاہٹ میں جگ کو منہ سے لگانے کے باعث اس کی شرٹ گردن سے لے کر سینے تک بھیگ چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیے اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو۔ کیسا لگا؟ ناشتہ پسند آیا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر گویا ہو۔ سیکنڈ سے بھی کم وقفہ لگا تھا شاہزر کو سمجھنے میں کہ یہ سب اس لڑکی کے خرافاتی دماغ کا کمال تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیلنے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ دہاڑا۔ تم اس قدر ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بس تمہیں اس احساس سے دوچار کرانا چاہتی تھی کہ شدید پیاس لگنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ حلق میں کانٹے آنا کسے کہتے ہیں؟ تمہیں تو یاد نہیں ہوگا، مگر میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی کہ تمہاری بدولت اس روز میں نہ جانے کتنے گھنٹوں تک بھوکی پیاسی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر میری حلق سے پانی کی بوند تک نیچے نہیں اتری تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں بھی اندازہ ہو کہ شدید بھوک اور پیاس سے گزرنا کیسا ہوتا ہے۔ کہ گھنٹوں کے لیے تمہیں بھوکا پیاسا رکھ پانا ناممکن ہے۔ نواب زادے جو ہو، پیاس لگنے پر فلٹر واٹر دستیاب نہ ہوا تو منرل واٹر خرید کر پی لیتے ہیں۔ تم جیسے رئیس زادے۔ لہذا میں نے یہ طریقہ اپنایا تاکہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح تمہیں اس تکلیف کا مزہ چکھنے دیا جائے۔ تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے، پھر چاہے وہ منٹوں کے لیے ہو یا گھنٹوں کے لیے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ گردن اکڑاتی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتے شاہزر نے زوردار مکہ دیوار پر دے مارا۔ استس وہ سارا دن بے چین پھرتی رہی تھی۔ شاہزر کے کمرے کا ہر ایک کونا کھنگال لینے کے باوجود اس کا لاکٹ نہیں ملا تھا۔ یہ تصور ہی اسے ڈرا رہا تھا کہ اگر شاہزر نے حقیقتاً اس کا لاکٹ کہیں پھینک دیا ہو تو وہ کیا کرے گی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے مرحوم والدین کی واحد نشانی کو اس نے سینے سے لگا کر رکھا تھا، مگر آج وہ واحد نشانی کو بھی وہ کھو چکی تھی۔ اسے پوری شدت کے ساتھ شاہزر سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ لابی سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ مزنی کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ فون پر محو گفتگو تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کی چوکھٹ کو عبور کر اس سے لپٹ گئے۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ دونوں اجنبی تھیں۔ اس گھر میں وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتی تھیں۔ وہ مزنی کی ساری ہدایات کو فراموش کر بیٹھی مزنی کو دیکھ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ جو فون پر محو گفتگو تھی، اس اچانک افتاد پر چونک پڑی۔ اس نے فوراً سے پیشتر کمرے کا دروازہ مقفل کیا اور زرمین کو بیڈ پر بیٹھا کر اس مقابل گھٹنوں پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بھائی سے لڑائی ہوئی ہے؟ کم ان دس ٹیل می کیا ہوا ہے؟ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہو مزنی نے سوالات کی جھڑی لگا دی۔ مہر میں بہادر لڑکی نہیں ہوں، میں ایک کمزور لڑکی ہوں۔ مجھ سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ مجھے کسی کو سبق نہیں سکھانا، کوئی انتقام نہیں لینا۔ میں بس یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی ہوں، سب کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی ہوں۔ تم نے جیسا کہا تھا، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس دنیا میں دو صورتحال بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اول، اس شخص کے بغیر زندگی گزارنا جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ دوم، کسی اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جس سے آپ کو شدید نفرت ہے۔ اور آج میں ان دونوں صورتوں سے گزر رہی ہوں، صرف اور صرف تمہارے بھائی کی بدولت۔ آج میری دائی ماں میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تکلیف کیا کم تھی جو میں تمہارے بھائی کے ساتھ رہ کر اس تکلیف کو اور بڑھا رہی ہوں۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ایک منٹ بھی گزارنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ مہر، میری مدد کرو۔ مزنی کے کاندھے پر سر رکھے وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس کے آنسو مزنی کے سنہرے بالوں میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ دیکھو زری، میں تمہیں یہ صلاح ہرگز نہیں دوں گی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو تمہارا وہ سارا حوصلہ، تمہارا وہ اعتماد جسے تم نے بڑی محنت سے پوری طرح ٹوٹ جانے کے باوجود واپس حاصل کیا تھا، اسے ایک بار پھر کھو دو گی۔ تم ایک غلط، ایک ناکامی کے احساس کے بوجھ تلے دب جاؤ گی۔ تم زرمین فاروقی نہیں، زرمین آفریدی ہو۔ جب جی میں آئے تم اس گھر سے نکل کر نہیں جا سکتی۔ تم اس گھر کی عزت ہو، بھلے ہی تم اور بھائی اس رشتے کو نہیں مانتے، مگر اس گھر کے دوسرے افراد کی نظر میں تم دونوں ہسبینڈ وائف ہو۔ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو لیگل طریقے سے ڈائیورس لے کر جانا ہوگا، مگر میں نہیں چاہتی کہ یہاں تک بات پہنچے۔ تم جو کرنا چاہتی ہو اس گھر میں رہ کر کرو۔ بھائی سے ان کا گناہ قبول کروانا چاہتی ہو، انہیں ذلیل کرنا چاہتی ہو، شوق سے کرو۔ میں تم دونوں کے درمیان کچھ نہیں بول سکتی۔
مگر میری ایک بات ذہن نشین کر لو، زرمین کے اس حادثہ کے متعلق تو میں زیادہ نہیں جانتی، کیونکہ اس وقت میں ملک سے باہر تھی اور اس گھر کا کوئی بھی فرد مجھے کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس حادثہ میں بھائی قصوروار تھے یا نہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ بھائی شراب نہیں پیتے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں ان کی طرف سے صفا نہیں دینا چاہتی، انہیں چاہیے کہ وہ خود اپنے حق میں صفا دے، ثابت کریں وہ بے قصور ہیں۔ تم انہیں عیاش رئیس زیادہ سمجھتی ہو، مگر یقین جانو وہ ایسے نہیں ہیں۔ تم دونوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہو۔ بچپن سے لے کر جوانی تک بھائی نے محبت اور توجہ ہی پائی تھی۔ اسکول ہو کالج ہو، وہ ہر جگہ مشہور و مقبول رہے۔ ساری زندگی انہوں نے محبت پا اور محبت ہی لٹا ہے۔ نفرت سے ان کا دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن اچانک تم ان کی زندگی میں آئی، ایک ایسی لڑکی جسے ان میں کچھ بھی خاص نظر نہیں آیا تھا۔ دوسری لڑکیوں کے لیے جو ان کی خوبیاں تھیں، تمہاری نظر میں وہ خامیاں تھیں۔ تمہاری نظر میں وہ بس ایک عیاش رئیس زادے تھے۔ تم نے ان کے متعلق خبریں شائع کروا دیں اور ایک دن تم نے انہیں جیل بھجوا دیا۔ اس حادثہ نے انہیں ہلا کر رکھ۔ زندگی میں پہلی مرتبہ راشد انکل کی اس قدر تذلیل ہوگی، اور اس کی وجہ وہ تمہیں سمجھتے رہے، ان کی نظر میں قصوروار تم تھی۔ اپنے والد کی تذلیل کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے وہ کر دیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تم سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ وہ یہ سب کچھ غصے میں کرتے چلے گئے۔ میرا یقین کرو وہ تم سے نفرت نہیں کرتے۔ تم ان سے چاہے جتنی نفرت کا اظہار کر لو، وہ تم سے نفرت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی نفرت نہیں کی۔ ایک ایسا شخص جس سے کسی اجنبی کے بھی آنسو برداشت نہیں ہوتے، اس قدر نرم دل رکھنے والا شخص اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت کا جذبہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حادثہ کے ان کے دل میں گلٹ کا جذبہ پیدا ہوا ہو، وہ تم سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتے ہو، مگر آج سے پہلے تم ان کی زندگی میں آ گئے اور اب تم ان کی زد بن گئی ہو۔ ایک لڑکی ہوتے ہوئے تم انہیں برباد کرنے کی دھمکی دیتی ہو، یہ بات ان کی مردانہ انا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تم ان کے سامنے ناقابل تصویر چٹان کی مانند کھڑی ہو جسے وہ تصویر کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک وقت ہوگا جب وہ تم سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، مگر فی الحال وہ تمہارے حوصلوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے گلٹ کی جگہ غصے نے لے لی ہے۔ آخر میں وہ ایک مرد جو ہیں۔ میں بھی کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، تمہاری داما کے پاس چلتے ہیں۔ تم ذرا فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہو، انہیں دیکھو گی تو بہتر فیل کرو گی۔ آج شام میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گی۔ اس کے بعد سہلا کر مزنی واش روم کی سمت بڑھ گئے اور وہ اپنے آنسو پونچھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ داما کو دیکھ پانے کی خوشی نے اس کا دھیان اپنی طرف کر لیا تھا۔ قریباً 15 منٹ بعد مزنی نے اپنی کار روکی تھی۔ اپنے عین مقابل اونچی کشادہ عمارت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ کسی بھی لحاظ سے سرکاری ہسپتال نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے مزنی کی طرف دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ پوچھتی مزنی خود ہی بول پڑی، یہ وقار انکل کا ہاسپٹل ہے۔ راشد انکل نے تمہاری دائی ماں کو یہاں شفٹ کروا لیا ہے۔ یہاں انہیں بہتر ٹریٹمنٹ ملے گی۔ راشد انکل کے علاوہ گھر میں کسی بھی فرد کو داما کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ راشد انکل تم سے بہت شرمندہ تھے، اسی لیے تمہیں ٹرانسفر کے تعلق سے وہ کچھ نہیں بتا پائے۔ جلد یا بدیر وہ تمہیں انفارم کر دیتے کہ دائی ماں یہاں ایڈمٹ ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ میں ساری حقیقت سے واقف ہوں، لہذا میں تمہارے ساتھ اندر نہیں چل سکتی۔ ڈاکٹر ہمدانی نے خدا خواستہ مجھے دیکھ لیا تو فوراً سے پیشتر گھر کے بڑوں کو خبر کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کسی کو بھی دائی ماں کی حالت کے متعلق خبر ہو، سب پریشان ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے تم بھی یہی چاہو گی۔ مزنی کی بات سن کر وہ سمجھداری سے سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ جون ہی وہ انفارمیشن کاؤنٹر کے پاس پہنچی، اس کے کچھ پوچھنے سے قبل نرس کا لباس زیب تن کیے ایک لڑکی اس کے قریب آئی تھی۔ مس کیا آپ ہی زرمین فاروقی ہیں؟ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ آپ میرے ساتھ آئیے، جس پیشنٹ کو آپ دیکھنا چاہتی ہیں وہ یوں میں ہے، ان سے ملنے کے لیے آپ کو لباس زیب تن کرنا ہوگا۔ یہاں خصوصی مراد ملنے پر اسے حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہسپتال آفریدیس کی ملکیت تھا اور وہ انہی کے توسط سے آئی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے نیلے رنگ کا لباس تھام کر نرس کے پیچھے قدم بڑھا دے یوں میں چھوڑ وہ نرس چلی گئی تھی۔ آکسیجن ماسک کے نیچے دائی ماں کا شفیق چہرہ دیکھ اس کا دل پکے پھوڑے کے مانند دکھنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے بیڈ کے نزدیک آئی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کا جھریون زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے لبوں سے لگا لیا۔ داما آپ کب آنکھیں کھولیں گی؟ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، میں پکے بغیر جیتے ہوئے۔ اٹھیں دیکھیں آپ کی چڑیا آ گئی، آپ میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ میری بدولت ہوا ہے۔
اب کی اس حالت کی ذمہ دار میں بھی ہوں۔ میں نے سب کچھ بگاڑا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ ہمیں کوئی تانا نہیں دے گا۔ ہم پھر سے ہمارے محلے میں ہمارے گھر میں رہیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں کر پے الف ولت 6 نو گاف چھوٹی یہ۔ اس پر رقت طاری ہو چکی تھی۔ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ نرس دروازے سے اندر آئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ بڑی مشکل سے دائی ماں سے الگ کیا تھا۔ مزنی کار میں اس کی منتظر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہاسپٹل کی عمارت سے باہر آئی۔ وہ زاروختار روئے جا رہی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ ہو چھوٹی یہ پہلی مرتبہ تھا جب مزنی نے اسے آنسو بہانے سے نہیں روکا تھا۔ قدرے سنسان سڑک کے کنارے اپنی بائک روک کر اس نے وہ لاکٹ اپنی جیب سے برآمد کیا۔ اس حادثہ کے دوران یہ لاکٹ اس کی جیکٹ کی جیب میں پھنس کر آدھا باہر تو آدھا اس کی جیب میں لٹک رہا تھا۔ زرمین کو واپس اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ بے مقصد سڑکوں پر کار دوڑا رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ اس پینڈنٹ پر پڑی تھی۔ اس روز سے آج کے دن تک وہ اسے اپنے پاس بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا آیا تھا۔ ہارٹ شیپ پینڈنٹ کے اندرونی حصے میں ایک عورت اور مرد کی مسکراتی ہوئی تصویر جڑی تھی۔ وہ دونوں اس کے ماں باپ تھے۔ جتنی دفعہ وہ ان تصاویر کو دیکھ چکا تھا، اب تک تو وہ بآسانی بتا سکتا تھا کہ زرمین نے کون سے نقوش اپنی ماں سے چرائے ہیں اور کون سے اپنے والد سے۔ اس نے بازو اوپر اٹھا کر ہوا میں لٹکتے اس پینڈنٹ پر نگاہیں مرکوز کی۔ اس روز تمہارے جاننے والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کے بعد مجھے ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہوئی۔ ایک گلٹ نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ غصے کی آگ بجھی تو دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا کا تیش میں آ کر میں نے ایک شریف النفس پاک دامن لڑکی کے دامن پر کیچڑ اچھال کر اسے داغدار کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھا۔ میرا انتقام پرفیکٹلی ایکول نہیں تھا، اور شاید اسی لیے خدا کا حکم ہے کہ انتقام لینے سے بہتر معاف کر دینا ہے، کیونکہ انسان اتنا قابل نہیں ہے کہ برابری کے ساتھ کام کر سکے۔ اس دن میں نے خود سے عہد کیا کہ میں بذات خود تمہیں یہ پینڈنٹ لام وٹے الف ولت 6 نو گاف الف تم سے معافی مانگوں گا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، مگر میں محض اپنی تسکین اپنے سکون کے لیے یہ کرنا چاہتا تھا۔ اس فعل کو انجام دینے کے لیے ہمت درکار تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر میں تمہارا سامنا کرنے کی ہمت مجسمہ نہیں کر پایا۔ میں لاشعوری طور پر اس موقع کا منتظر تھا جب تقدیر خود ہمیں ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرے۔ ایسا پہلے ہوتا آیا تھا، تقدیر ہمیں ایک دوسرے سے ملاتی آتی، مگر افسوس تم نے وہ موقع نہ آنے دیا کہ میں تم سے معافی مانگتا۔ تم جبرن میری زندگی میں گھس آئی۔ تمہاری اس حرکت نے میری اندر کی ندامت کو دھو دیا۔ اب شاید ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ میں تم سے اپنے گناہ کے لیے معافی مانگوں، کیونکہ جہاں انتقام ہوتا ہے وہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ تصور کی آنکھ سے زرمین کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے لاکٹ اپنی جیب میں ٹھونس کر بائک اسٹارٹ کر دی۔ استس وہ ہاسپٹل سے لوٹ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ نڈھال اور تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے قدم غیر ارادی طور پر رک گئے۔ راشد صاحب کے کمرے کا دروازہ بس ذرا سا کھلا رہ گیا تھا۔ ان کے لبوں پر اس کا نام تھا۔ نامحسوس طریقے اس کے کان ان کی بات سننے لگے۔ زرمین، اس گھر کی بہو ہی ہماری عزت ہے۔ میں آپ سب کے گزشتہ رویوں کے تعلق سے وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک ٹھیک تھا کہ آپ سبھی بمطابق میری مرضی شاہ زر سے کوئی بات نہیں کر رہے، اسے نظر انداز کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی کیے پر شرمندہ ہو، اسے احساس ہو کہ وہ گناہ گار ہے۔ اس نے کوئی انتقام نہیں لیا، اس نے گناہ کیا ہے؟ مگر افسوس اس سارے میں آپ سب کو اس معصوم بچی پر ذرا سا بھی رحم نہ آیا۔ شاہ زر کے گناہ کی سزا اس مظلوم کو کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے غور کیا یہ کہ اس گھر کا کوئی بھی فرد اسے مخاطب نہیں کرتا، اور جب وہ کسی سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے تب بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ راشد صاحب تیش میں آ چکے تھے۔ مگر بھائی جان، اس صورت حال کی ذمہ دار وہ لڑکی کی ہے۔ ازہد جذباتی اور بے وقوف قسم کی لڑکی ہے۔ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بے وقوفی کی بدولت شاہ زر کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ ہم سے وہ لڑکی اس شہر میں برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے اسے اس گھر میں شاہ زر کی زندگی میں شامل کر دیا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے عزت دیں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ وقار صاحب نے نفرت سے سر جھٹکا۔ دروازے کے باہر کھڑی زرمین کو اپنا آپ ازہد بے وقات محسوس ہوا تھا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، شرم آنی چاہیے۔ وقار تمہیں شاہزر کی طرف داری کرتے ہوئے، وہ لڑکی تمہیں جذباتی بے وقوف نظر آتی ہے، اور تمہارے لاڈلے نے کون سی سمجھداری کا کام انجام دیا ہے اب تک؟
اپنے غصے کا نشانہ اس لڑکی کو بنا کر اس کی زندگی کا تماشا بنا دیا۔ کیا اس نے جذباتیت و بیوقوفی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ اس لڑکی کے سر سے چھت چھن گئی، اور یہاں آپ کا بیٹا عالیشان کمرے میں آرام سے سوتا رہا، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاہزر کی زندگی مشکل ہوتی۔ اور رہی بات ان دونوں کے نکاح کی، تو یہ اس لڑکی کا ظرف ہے کہ اس نے شاہزر نکاح کے لیے منظوری دی، ورنہ کون سی شریف لڑکی اس قدر نازیبہ حرکت کرنے والے کو، اسے دنیا کی نظروں میں ذلیل کرنے والے کو اپنا شوہر تسلیم کرتی ہے؟ خیر، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اس گھر کا ہر ایک فرد اسے اتنی ہی عزت و محبت دے جس کی وہ حقدار ہے۔ اپنی بات کہہ کر راشد صاحب شاید آٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج اس پر یہ راز افشا ہوا تھا کہ اس شہر کے لوگ راشد صاحب کو اس قدر عزت و اہمیت سے کیوں نوازتے تھے۔ بلا شبہ وہ اس شہر میں بسنے والے دوسرے رئیسوں سے مختلف تھے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے۔ اسے شاہزر کی قسمت پر رشک ہوا، اس کی رگوں میں ایک عظیم شخص کا خون دوڑ رہا تھا۔ استس رات کے کھانے پر شاہزر حاضر نہیں تھا۔ غالباً یہ اس کی خفگی کا اظہار تھا۔ جلدی جلدی دو چار نوالوں کو حلق سے اتار کر وہ ایک بار پھر لاکٹ کی تلاش میں جگ تھی۔ اس کی زبان داؤں کے ورد کرنے میں مصروف تھی، اور ہاتھ مختلف درازوں کو کھولنے بند کرنے میں لگے تھے۔ اسے بدواس سی چیزوں کو الٹتے پلٹتے دیکھ وہ دروازے سے ہی واپس مڑ گیا۔ اضطراب و بے چینی کی زندہ تصویر بنی وہ شاہزر کو احساس ندامت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اس کی چیز واپس لوٹانا چاہتا تھا، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے اسے وہ لاکٹ سونپنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں مبتلا وہ حال میں چلا آیا، تبھی اس کی نگاہ صوفے پر بیٹھی دا پر پڑی تھی۔ دا اشار کی بیٹی تھی، سارے گھر کی لاڈلی دا بہترین جاسوس تھی۔ اس کی نظروں سے کچھ بھی بچ پانا ناممکن تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک چلا آیا۔ وہ اپنی ڈرائنگ بنانے میں مصروف تھی۔ اسے باتوں میں الجھا کر کمال مہارت سے اس نے وہ لاکٹ صوفے کے پاس فرش پر گرا دیا۔ بہت جلد وہ لاکٹ اپنے مالک کے پاس پہنچی والا تھا۔ وہ لان کے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر جھولے پر بیٹھی بچی پر پڑی۔ اسے خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ اس سے قبل اسے اس گھر میں کوئی بچی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ وہ جھولے پر بیٹھی رنگین کتاب سے پوئم پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس سے قبل کہ زرمین اس سے کچھ پوچھتی، اس کی نگاہ اس کے گلے میں لٹک رہے لاکٹ پر پڑی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہلو تنتی، ہاؤ یو ام دیوا، میں مسٹر اشار فریدی کی دوست ہوں۔ اس نے اپنا پھولا ہوا نرم ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کالی چمکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، کالے ریشمی کمر پر گرتے بال، روئے جیسے سفید پھولے ہوئے گال۔ اس گھر میں کوئی عام صورت بھی تھا یا نہیں؟ کیا سبھی رئیسوں کے گھروں میں بسنے والے تمام افراد خوبصورت ہوا کرتا ہیں، یا صرف آفریدیس کو یہ شرف حاصل تھا؟ اس نے حیرانی سے اس کا نرم ہاتھ تھاما تھا۔ تم مجھے جانتی ہوں، ہم تو پہلی بار مل رہے ہیں۔ اس نے جھولے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ مجھے نہیں جانتی تو کیا ہوا، میں تو آپ کو جانتی ہوں۔ آپ شاہزر چاچو کی وائف ہیں نا؟ ایکچولی میں کل ہی اپنی گنی کے یہاں سے لوٹی ہوں۔ تبھی میری ماں نے بتایا کہ شاہزر چاچو کی مائیں دہنوگ ہیں اور گھر میں ایک نئی انٹی آئی ہیں۔ آپ کو دیکھتے بچوں ہنی میں سمجھ گئی کہ آپ ہی نئی آنٹی ہوں۔ وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ سمجھدار معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بظاہر اس سے مہو گفتگو تھی، مگر اس کا ذہن لاکٹ میں اٹکا ہوا تھا۔ دا کیا یہ لاکٹ تمہارا ہے؟ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے بلاخر پوچھ لیا، یہ لاکٹ میرا کیسے ہو سکتا ہے آنٹی، یہ تو آپ کا ہے۔ دا نے لاکٹ اپنے گلے سے اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا، ایکچولی کل رات مجھے حال میں صوفے کے پاس پڑا نظر آیا، میں نے اسے اٹھا لیا۔ میری مام کے پاس بھی ایسا ہی ایک لاکٹ ہے، مگر پینڈنٹ ہاتھ شیپ کا نہیں ہے۔ سوے نے میں نے گھر میں سب سے پوچھ لیا ہے، سوائے شاہزر چاچو کے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ آپ کا ہے۔ میں نے اسے اپنے گلے میں پہن لیا تاکہ جب آپ سے ملوں گی تب لوٹا دوں گی۔ وہ بچی پل پل اسے حیران کیے دے رہی تھی۔ اوہ آنٹی، آپ اتنی کیئرلیس کیسے ہو سکتی ہیں اپنی چیزوں کو لے کر؟ آئندہ سے دھیان رکھیے گا۔ اوکے، اس نے بوڑھی نانی کی طرح نصیحت کرتے جھولے پر کھڑی ہو کر اس کی چوٹی آگے کرتے ہوئے لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا تھا۔ بے ساختہ اسے اس بچی پر ڈھیروں پیار آیا تھا، جس نے اس کی عزیز ترین شے اس تک پہنچا تھی۔ استس آفریدی ولا میں صبح کی چہل پہل دکھائی دیتی تھی۔ سبھی افراد خانہ بریک فاسٹ ٹیبل پر حاضر تھے۔ زرمین نے ناشتے کی پلیٹ شاہزر کے سامنے رکھی تھی۔ اس نے ایک نظر ٹوسٹ پر اور دوسری نظر پراٹھوں پر ڈالی۔ گزشتہ تجربہ کی روشنی میں احتیاطی تدبیر کی طور پر ہمیشہ سے صحت کو لے کر حد سے زائد حساس رہنے والے شخص نے پراٹھوں کی سمت ہاتھ بڑھایا تھا۔
پہلا ہی نوالا اس کے زبان پر زبردست کھٹاس چھوڑ گیا۔ بے ساختہ آئی کھانسی کو اس نے سختی سے منہ بند کر روکا تھا۔ آج ذائقہ بگاڑنے کے لیے لیمو کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نگاہ سے زرمین کی سمت دیکھا جو بڑے آرام سے ناشتہ کے ساتھ انصاف کرنے میں مشہور تھی۔ دو تین نوالوں میں پراٹھا ختم کر اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ خلاف توقع اس کا ذائقہ برا نہیں تھا۔ آج جوس پر رحم کیا گیا تھا۔ وہ 5 منٹ کے اندر کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں کے لیے چل دیے برخوردار؟ ہمیں احساس ہے کہ آپ کافی سے زیادہ مصروف رہتے ہیں، مگر آج ہم پر ایک احسان کیجیے اور اپنی قیمتی وقت سے چند گھڑیاں نکال کر ہمیں بھی فیض یاب کریں کہ کچھ عرض کر سکیں۔ حال میں ہمارا انتظار کیجیے۔ بڑے ہی احترام کے ساتھ راشد صاحب نے اس پر طنز کیا تھا۔ کمرے کی سمت جاتے اس کے قدم حال کی سمت مڑے تھے۔ ایک نئے حکم کی تعمیل کے لیے وہ تیار تھا۔ وہ صوفے کی پشت پر گردن ٹکائے راشد صاحب کا منتظر تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ سیدھا ہوا تھا۔ وہ اس کے مقابل براجمان ہوئے تھے۔ اس کے نکاح کے بعد وہ پہلی بار ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ اس لڑکی نے ہمیں اور بھی دور کر دیا ہے۔ غصے کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس سے قبل جب کبھی تم سے بزنس میں ہاتھ ڈالنے کا کہا گیا تم پڑھائی کا بہانہ بنا کر کنارہ کشی اختیار کرتے آئے ہو، مگر اب تمہارا یہ بہانہ کام نہ آئے گا۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آ چکی ہے۔ اصل یہ بہتر یہی ہے تم دوسری ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کرو۔ بزنس میں ہاتھ بیٹے الف و لت 654۔ اب تم کالج جا کر موجے کرنے والا کنوارا لڑکا بن کر نہیں جی سکتے۔ آج سے تم کالج نہیں جاؤ گے۔ ان کی بات سن کر اسے ذرا بھی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ اسے ایسے ہی کسی حکم کی توقع تھی۔ وہ بادل ناخواستہ اسبات میں گردن ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ استس وہ جون ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وائٹ شرٹ بلاک ٹافل بلاک سوٹ میں وہ خلاف معمول فارمل ڈریسنگ میں تیار قد آور آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ ہوا تم آگ اس طرح اچانک میرے آفس جانے کا کریڈٹ تم اپنے سر نہ لے لینا۔ آج نہیں تو کل مجھے آفس جوائن کرنا ہی تھا۔ کل سو آج کر آج کرے سو اب سو میں نے آفس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مگر خدا کا واسطہ تم یہ نہ سوچ لینا کہ میرے زندگی میں اچانک ہونے والی اس تبدیلی سے تمہیں کوئی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ میں نے فیصلہ محض اس لیے لیا ہے تاکہ مجھے کالج نہ جانا پڑے۔ کالج جانے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں ہمہ وقت اس ڈر کے ساتھ نہیں جی سکتا کہ یونیورسٹی میں کسی کو تمہارے متعلق کچھ خبر ہو جائے اور میری انسلٹ ہو۔ بہتری اسی میں ہے کہ میں آفس جوائن کر ڈیڈ کو خوش کرتے ہوئے اپنا الو سیدھا کر لوں۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ بشاشت سے گویا ہوا۔ آفس تو تم یقیناً جاؤ گے مگر ویسے نہیں جیسے تم چاہتے ہو۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ وہ پورچ سے اپنی کار باہر نکال رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ زرمین پر پڑی۔ وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ کار کے نزدیک پہنچ کر اس نے 2 انگلیوں کو موڑ کر شیشہ کھٹکھٹایا تھا۔ شاہ زر نے کھڑکی کی کانچ نیچے کرتے ہوئے کوفت زدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کھڑی پر جھکی کا رکھی اسٹیرنگ کو گھورے جا رہی تھی۔ کچھ دیر اسے ہنوز خاموش کھڑا دیکھ شاہ زر نے سر جھٹک کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ تبھی وہ بولنا شروع ہوئی۔ بلاخر آپ نے آفس جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ کیا کہنے آپ کے؟ ایک طرف آفس جا کر اتنا بڑا مارکا سر کر لینے کے اس تعریف وصولیں گے، دوسری طرف عالیشان آفس کی نرم کشادہ سیٹ پر بیٹھ کر ویڈیو گیمز دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کے مزے لوٹ لیں گے، کیونکہ آفس کا سارا کام تو آپ کے ماتحت کے سر منڈ دیا جانا ہے۔ درست کہہ رہے تھے آپ۔ کالج جانے سے بہتر آفس جانا ہے۔ کالج میں تو پھر بھی پرنسپل لیکچررز کی روک ٹوک ہوتی ہے، اس کے برعکس آفس تو جنت ہے۔ نہ کسی کی روک ٹوک نہ کسی کا ڈر۔ ظاہر ہے ایک پوری عمارت کے مالک پر کون روک ٹوک لگا سکتا ہے؟ یقیناً آج آپ کے ماتحت کام کرنے والوں کی شامت آنی ہے۔ آپ جیسے رئیس زادوں کو کیا خبر کہ متوسط طبقے کے افراد کس طرح دھکے کھاتے ہوئے بسوں اور ویگنوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آفس پہنچ پاتے ہیں، اور دفتر پہنچ کر سارا دن آپ جیسے مالکان کی جی حضوری میں نکل جاتا ہے۔ در حقیقت ان کی کمائی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ خیر میں یہ سب آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں تو بس اللہ حافظ کہنے آئی تھی۔ وہ ہانگ کانگ کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کار سے 2 قدم میں پیچھے ہٹ کر الوداع کہنے کے انداز میں اپنا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کا بدلا انداز طرز تخاطب اسے حیران کیے دے رہا تھا۔ وہ اس کی کئی باتوں کے ایک بھی جملے کو مانی نہیں پانا سکا تھا۔ اس کے ذہن کی سو آپ پر اٹکی تھی۔ جب ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تب وہ مزید حیران ہوا۔ آفس جانے سے قبل ہی آفس میں عیش اڑانے کی منصوبہ بندی اس نے کب کی، اور اس منصوبہ بندی کو اس نے اپنی نئی نویلی بیوی سے کب شیئر کیا؟
وہ اس کی باتوں کے جال میں الجھا تھا کہ اس کے والد نے منظر نامے میں مداخلت کرتے ہوئے اسے مزید پریشان کر دیا۔ کار سے باہر نکلو برخوردار، آج تم اپنے آفس نہیں جا رہے؟ راشد صاحب نے کھڑکی کھلا شیشہ بجا کر حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ حیران ہوتا باہر نکلا، وہ منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوا۔ اسقدر تیار ہو کر تم کہاں کے لیے نکل رہے ہو؟ اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے راشد صاحب بولے۔ ڈیٹ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مجھے آفس جانا ہے، سو میں جا رہا ہوں۔ اشار بھائی اور باقی سب بھی تو اسی طرح ڈریسڈ اپ ہوتے ہیں، میں نے کیا اور کر دیا ہے؟ وہ بری طرح بدمزہ ہوا۔ غالباً تم نے ٹھیک سے سنا نہیں کہ میں نے کہا تم اپنی آفس نہیں جا رہے، اس سے مراد ہے تم ماجد انکل کی آفس جاؤ گے، وہ بھی ایک عام امپلوا کی حیثیت سے۔ اس لحاظ سے مجھے تو تم اور نظر آ رہے ہو۔ بڑے اطمینان کے ساتھ راشد صاحب نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ عام امپلوا، اس نے بدقت تمام یہ دو الفاظ ادا کیے۔ محض 2 ہی 4 دنوں میں تمہیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جس پیسے کو تم بے دریغ خرچ کرتے آئے ہو وہ کس قدر محنت سے کمایا جاتا ہے۔ اور ہاں، کار کو واپس اس کی جگہ پر لگا دینا۔ عام امپلوائز کار سے سفر کر کے آفس نہیں آتے۔ اسے ساکت کھڑا چھوڑ کر وہ گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ وہ کھولتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ گلے سے ٹاک کھینچ کر اتاری، کوٹ کو بستر پر پھینک کر اس نے بائک کی چابی کی تلاش میں نظر دوڑائی، تبھی وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی۔ منظر نامے میں اس کی موجودگی نے گویا شعلے کو ہوا دی تھی۔ وہ لڑکی اس کی زندگی مشکل بنانے پر تلی تھی۔ وہ غیظ و غضب کی تصویر بنا اس کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ کا حکم ہے کہ تم آفس جانے کے لیے بائک کا استعمال نہیں کر سکتے، لہذا تمہیں بس سے سفر کر کے آفس پہنچنا ہوگا، وہ کمال اطمینان سے بولی تھی۔ اس کا جی کر رہا تھا کہ اس خرافاتی لڑکی کا گلا دبا دے۔ اس سے قبل کہ اپنے غصے کا مظاہرہ کرتا، راشد صاحب کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ وہ بآواز بلند اسے پکار رہے تھے۔ بادل نخواستہ اس نے اپنے قدم دروازے کی سمت بڑھائے۔ کمرے سے باہر نکلنے سے قبل سائڈ ٹیبل پر دھرے پانی کے جگ کو ہاتھ مار کر گرانا وہ نہیں بھولا تھا۔ چھناک کی آواز کے ساتھ کانچ کا جگ چکنا چور ہوا تھا۔ وہ سنگھار میز کو تھامے اپنی دھڑکن کو قابو میں لانے کی صحیح کر رہی تھی، جو مارے خوف کے حد سے زائد تیز ہو گئی تھی۔ جس دن سے راشد صاحب نے آفریدی ولا کے مکینوں کو آئینہ دکھایا تھا، اس روز کے بعد سے سبھی کے برتاؤ میں تبدیلی آئی تھی۔ سبھی تایاں تھوڑی بہت گفتگو کر لیا کرتے، مرد حضرات سے بھی سلام دا تک بات ہو رہی تھی۔ مزنی سے گھر کے باہر ملنا جاری تھا۔ وہ حال میں بیٹھی کسی میگزین کی ورق گردانی میں منہمک تھی، تبھی راحت بیگم اس کے پاس چلی آئے۔ زرمین، ایسا کرو تم کچھ نئے جوڑے خرید لو، جب سے اس گھر میں آئی ہو انہی چند جوڑوں میں نظر آتی ہو جو ایمرجنسی میں تمہارے کمرے میں رکھوا دیے گئے تھے۔ میں مزنی سے کہوں گی وہ تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ کرانے لے جائے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ اس نے بادل ناخواستہ اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ اس گھر میں آ کر یہاں کے مکینوں کے ساتھ رہ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ رئیسوں کے متعلق اس کے خیالات غلط تھے۔ سبھی دولت مند افراد ایک سے نہیں ہوتے۔ اس گھر کے سبھی افراد دل کے صاف محبت لٹانے والے، مل جل کر رہنے والے تھے۔ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آتے، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے۔ مذہب کے پابند تھے۔ بس ایک شاہ زر ہی تھا جو ان سب سے مختلف تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے گرداب میں پھنسی تھی۔ دفاتہ کسی نین اس کی چوٹی کو جنبش دی۔ وہ چونک کر مڑی۔ ہیلو زرمین آنٹی، آپ کہاں کھوئی ہیں؟ کہیں آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ بلاک فرلس سے بنے اسکرٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس دا مسکرا رہی تھی۔ ارے دا، تم کب ویسے بور تو میں ہو رہی ہوں۔ بیتے الف و لت 6 تم میری بوریت دور کرنے کے لیے کیا کرو گی؟ اس نے دا کے پھولے ہوئے گال پر پیار کرنے ہوئے کہا۔ آج ہولی میکننگ اسکول میں چھٹی ہے، اصلیے آج دا آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی بور نہیں ہونے دے گی۔ اپنے اسکول کا پورا نام لیتے ہوئے وہ پرجوش ہوئی تھی۔ چلیے میں آپ کو پورے آفریدی ولا کی سیر کراتی ہوں۔ اب سے یہ آپ کا بھی گھر ہے، اسی لیے اس گھر کے ہر ایک کارنر کی انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے۔ دا نے کسی بوڑھی نانی کی طرح نصیحت کی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہمراہ چل پڑی۔ حیدرآباد کے پوش علاقے بنجارہ ہیلس میں آفریدی ولا واقع تھا۔ ہزاروں گز کے رقبہ پر پھیلا آفریدی ولا انتہائی آراستہ اور پرکشش تھا۔ چوڑے گیٹ سے گزر کر بہت بڑا لان شروع ہوتا تھا، جس میں چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں اور درمیان میں فوارے اور سوئمنگ پول تھا۔ لان کی دائیں طرف ایک خوبصورت لوہے سے بنا جھولا تھا۔ لان کا راستہ عبور کر کے داخلی دروازے تک پہنچا جا سکتا تھا، اور تبھی بڑا ہی شاندار سا ہال، اور اسی ہال سے دائرہ بناتی سیڑھیاں 2 سمتوں میں اوپری طرف چلتی تھی۔ بے شمار کمرے پہلی منزل پر دائرے کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ پورا گھر گھما لینے کے بعد دا اسے اس کے اور شاہ زر کے کمرے میں لے آئی تھی۔
وہ حیران ہوتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہو تبھی وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتی بالکنی کی سمت بھاگی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی اس بالکنی کا رخ اس نے کبھی نہیں کیا تھا، اور شاید شاہزر کو اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ دانے کشادہ بالکنی کے شیشوں سے بنے دروازے کھول دیے، ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے بالوں کو چہرے پر بکھیر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بالکنی میں چلی آئی۔ اور یہ ہے اس گھر کا سب سے بیوٹیفل کارنر۔ آپ کو پتا ہے آنٹی، شاہزر چاچو کے کمرے کی میرا مطلب ہے آپ دونوں کے بیڈ روم کی اس بالکنی بہت سارے میم الف و لت 654 نونٹے چھوٹی یہ نون سین بہت قریب سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سمجھے کی بات یہ ہے کہ شام ہوتے ہی بہت ساری برڈس یہاں بالکنی میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ بہت خوش ہو کر اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ خوبصورت ہرے درختوں سے ڈھکے پہاڑ، ان میں بتے بے شمار جھرنے جن کی آواز بآسانی سنی جا سکتی تھی، روح کو طمانینت بخشتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ادھر اڑتے رنگ برنگے ان گنت پرندے، کس قدر پرسکون تھا وہ نظارہ، وہ بے خود رہ گئے۔ اس سے خوبصورت منظر اتنے قریب سے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آنٹی، آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ مستقل بولتی دانے تشویش سے اس کا ہاتھ ہلا کر استفسار کیا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر مسکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو جھلملائے تھے۔ بعض اوقات سکون بھی آپ کو رلا دیتا ہے، پتہ نہیں کیوں اس کا جواب کوئی نہیں جان پایا تھا۔ استس کافریدی ولا میں رات کا سکون چھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سبھی حال میں بیٹھے مہو گفتگو تھے۔ تبھی وال کلاک نے دھن بجا کر 11 بجنے کی خبر دی۔ حال کا دروازہ کھلا اور شاہزر اندر داخل ہوا۔ سبھی جملہ افراد کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ ماتھے پر بکھرے بال، شکن زدہ قمیض، جھکے ہوئے کاندھے، تھکن زدہ چال، وہ سر سے پاؤں تک بری طرح تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مرد حضرات کو قہوہ سرو کرتے عالیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ سلام کرتا ہوا حال کی سیڑھیاں چڑھتا سیدھے اپنے کمرے میں روپوش ہو گیا۔ گزشتہ کا دنوں سے چپ شاہ کا روزہ رکھے عالیہ بیگم بول پڑے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس گھر میں کس حال کو پہنچ گیا ہے؟ میرا بچہ کیا؟ کسی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو خدا کا واسطہ اس پر یہ ظلم نہ کرے، اسے معاف کر دے۔ انہوں نے راشد صاحب سے منت زدہ لہجے میں کہا۔ آپ صبر سے کام لیں عالیہ بیگم، اس کی حالت پر ترس کھانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، اسے اس کی غلطی کا احساس کرانے کی، اسے ایک ذمہ دار شخص بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کی یہ جذباتیت ہماری ساری محنت پر پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے۔ ذرا سے ہمدردی پانے پر کچھ بعید نہیں کہ وہ پہلے کی روش پر چل پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لہٰذا اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرے، اور جو ہو رہا ہے ہونے دے۔ راشد صاحب نے قہوہ کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے وہ کچن میں چلی آئے۔ وہ کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑی سب کے لیے چائے بنا کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ اپنی ساری ہمت کو مجمع کر اس گھر کے کچن میں آ کر سب کے لیے چائے بنانے پر بمشکل اس نے خود کو آمادہ کیا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر پچھتائے بنا نہ رہ سکی، اور سب سے چھپتے چھپاتے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بیڈ کے کنارے ٹک کر بیٹھ گئے۔ باہر بکلنے پر اس کا ردعمل کیا ہوگا، یہ تصور اسے خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ٹاول سے بالوں کو رگڑتا صوفے پر ڈھے گیا۔ اس سے کچھ کہنا تو دور دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ تبھی وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کا رخ کچن کی سمت تھا۔ وہ ستون کی اوٹ میں ہو کر جھانکتی رہی۔ وہ فریج میں سے ڈبوں میں رکھے رات کے کھانے کو باہر نکال رہا تھا۔ عموما رات کا کھانا دوستوں کے ساتھ کھانے والا شخص آج بھوکا گھر لوٹا تھا۔ کچھ لمحے ان ڈبوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اس نے 3 ڈبوں کو دوبارہ فریج میں رکھ دیا۔ کچن کاؤنٹر پر بریانی کا ڈبہ رہ گیا تھا۔ تبھی بالائی منزل کی سیڑھیاں اترتے مشال بھابھی نظر آئے۔ ان کا رخ کچن کی سمت تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کاؤنٹر پر رکھا ڈبہ اٹھا لیا۔ تم بیٹھو شاہزر، میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ وہ عجلت میں فریج سے مختلف ڈبے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولے۔ واقف سبھی خواتین تھی، محبت بھی سبھی اس سے کرتی تھی، دل بھی سبھی کا دکھا تھا، مگر نیچے آ کر اس کا سامنا کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ نتیجتاً مشال نیچے آئی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ مشال سے اس کی بھابھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان احترام کا رشتہ تھا۔ وہ اسے منع نہیں کر پائے گا۔ آپ رہنے دیں بھابھی، میں کر لوں گا، آپ جا کر سو جائیں۔ میں بچہ تھوڑے ہی ہوں کہ خود سے کھانا لے کر نہیں کھا سکتا۔ مشال کے ہاتھ سے ڈبہ لے کر اس نے واپس کاؤنٹر پر رکھا تھا۔
وہ بظاہر مسکرایا تھا، مگر اس کے لہجے کی قطعات کو محسوس کر وہ کچھ بول نہ سکی اور خاموشی کے ساتھ کچن سے باہر نکل گیا۔ ان کی آنکھوں میں بے ساختہ جھلملائے آنسو زمین سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ ان دونوں کے درمیان ویسا رشتہ نہیں تھا جو شاہ زر کا اس گھر کی دوسری خواتین کے ساتھ، مگر پھر بھی ایک رشتہ تھا، اپنائیت کا۔ وہ محبت تھی جو گھر کا ہر ایک مکین لاشعوری طور پر دوسرے مکین سے کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ انہیں بھی شاہ زر کے لیے تکلیف ہوئی تھی۔ ان کے جاتے ہی شاہ زر نے جلتے ہوئے گیس کو بند کرتے کچن میں موجود چھوٹی سی میز اور کرسی پر بیٹھ کر ٹھنڈی ہی بریانی کھانا شروع کر دی۔ بے ساختہ ایک احساس جرم نے اپنا حصار اس کی گرد کسا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بدولت اس گھر کے کسی بھی فرد کو رتی برابر بھی دکھ پہنچے۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک لام گاف الف و لت چھپا چار سا پیدا ہو گیا تھا، مگر یہ ناممکن تھا کہ شاہ زر کو تکلیف پہنچے اور انہیں دکھ نہ ہو۔ وہ سب اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسے خوش دیکھنے کے خواہاں تھے۔ وہ تنہا تھی جو اس نفرت کرتی تھی، اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس عالیشان عمارت میں بالکل تنہا، استس رات کے کس پہر وہ کمرے میں آیا تھا، اسے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھی، بلا ارادہ ہی اس کی نظر صوفے کی طرف اٹھی تھی۔ نیند میں بھی وہ کافی مضطرب نظر آ رہا تھا، چہرے سے تھکن کے آثار واضح تھے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ نماز کے بعد دا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی حسب معمول وہ رو پڑی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہچکی کی آواز کو روکا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر صوفے کی سمت دیکھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ تکیہ سے سر اٹھائیے عجیب سی نظروں سے اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور جائے نماز لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا، غالبہ سونے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ باتھ روم سے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار لینے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل پر کچھ فائلوں میں منہ دے کر بیٹھ گیا۔ وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے منہ تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ صبح 7:15 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ پہاڑ بنا دروازے کے عین درمیان ایستادہ تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑی اس کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کو ہنوز کھڑا دیکھ کر وہ جی بھر کر بد مزہ ہوئی۔ اس نے سائڈ سے نکلنے کی صحیح کی تبھی اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر باہر نکلنے کے واحد راستے میں شاہ زر نے اپنا بازو حائل کر دیا۔ ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں جاگنگ سوٹ یہ واضح کر رہے تھے کہ وہ ابھی ابھی جاگنگ سے لٹا تھا۔ راستہ 2۔ شاہ زر کے گمبھیر تاثرات اس کی گھبراہٹ کو بڑھا رہے تھے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ اس نے دروازے کے ناب کو گھماتے ہوئے کہا، لیکن مجھے بات کرنی ہے۔ ایکچولی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں اور کتنی خرافات بھری ہے، کس حد تک جانے کا ارادہ ہے، تمہارے فیوچر پلانز کیا ہے؟ شاہ زر نے ناب پر رکھے اس کے ہاتھ پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اپنا ہاتھ ہٹاؤ، مجھے جانے دو، میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا ہموار ڈر لگ رہا ہے؟ یوں منتے کرتی ہوئی تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ فی الحال تمہیں اس حال میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا کہ کوئی معصوم و مظلوم لڑکی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، مگر در حقیقت تم نہایت ہی چالاک و شاطر لڑکی ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے گرفت سے آزاد کیا تھا۔ اس کا سفید ہاتھ دال بے الف و لت 654 کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، شاید کبھی لگے گا بھی نہیں۔ میں تم سے صرف ایک بار ڈری تھی، جب تم مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے محلے سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس سے قبل میں اتنی خوفزدہ کبھی نہیں ہوتی۔ کسی انہونی کے تصور سے میری روح تک کانپ رہی تھی۔ ایک قیامت تھی جو گزر گئی اور اسی دن میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بہت غصہ آ رہا ہے مجھ پر، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تو بس شروعات ہے، تم نے مجھ سے 1 گھنٹے کا حساب لیا تھا، نہ میں تم سے پورے 1 ماہ کا حساب لوں گی۔ تمہیں ہر اس اذیت، ہر اس تکلیف سے گزرنا ہوگا جو میں نے تمہارے بدولت محسوس کی تھی۔ اب تک تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اکیلے پن اور تنہائی کا احساس کیا ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے جب اس بھری دنیا میں ہم تنہا رہ جاتے ہیں، اچانک ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ کیسا محسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ جو کبھی ہمارے اپنے ہوا کرتے تھے، وہ ملامت کرتی ہوئی نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ خیر، میں نے تم سے انتقام کا عہد کیا ہے اور اب میں اپنے موقف سے کسی قیمت پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ دنیا دارالمکافات ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی،
اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ تم مجھے تکلیف پہنچانا چاہتی ہوں؟ اپنوں سے دور رہنے کی تکلیف تو یوں سمجھ لو کہ تم کامیاب ہوئی۔ میں اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس اذیت سے میں ان چند دنوں میں گزرا ہوں اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے زندہ رہنے کے لیے ان کا ساتھ، ان کی محبت اشد ضروری ہے۔ ان سب کے بغیر میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہوں۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا تھا۔ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں میں اچانک یاسیت در آئی تھی۔ اس کے بدلے بدلے انداز پر وہ ششدر رہ گئی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دروازے کو تھامے ساکت کھڑی رہ گئی۔ انکل، میں نہیں چاہتی کہ اس گھر کے مکینوں کو میرے کسی بھی عمل سے تکلیف پہنچے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس گھر کے سبھی افراد کو شاہ زر سے لا تعلق رہنے کے لیے اسے نظر انداز کرنے کے لیے فورس نہ کرے۔ یہ میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ کے اس حکم کی تعمیل کے دوران سبھی کو دکھ پہنچتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ زر کے ساتھ ایسا برتاؤ روا رکھنے کی وجہ سے سب اداس رہنے لگے ہیں، بالخصوص عالیہ آنٹی۔ اسی لیے آپ سبھی کو جبرن شاہ زر سے بدسلوکی پر مجبور نہ کرے۔ انہیں اس کے ساتھ اسی طرح پیش آنے دے جیسے ان کا دل کہتا ہے۔ وہ لان میں راشد صاحب کے مقابل کھڑی نگاہیں زمین پر ثبت کیے اپنی درخواست پیش کر رہی تھی۔ راشد صاحب کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میری بس یہی گزارش تھی، باقی آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ اب میں چلتی ہوں۔ راشد صاحب کو پرسوچ انداز میں خاموش بیٹھے دیکھ اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ جیسا تم چاہو گی وہی ہوگا۔ ہنکارا بھر کر راشد صاحب گویا ہوئے۔ لان سے گزرتے شاہ زر کے قدم راشد صاحب اور زرمین کو مہو گفتگو دیکھ رکھے تھے۔ وہ ناری کے درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ ان کے مابین ہوئی گفتگو سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ ڈیڈ کو انکل کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ اس واضح تھا کہ نکاح کی پہلی رات انہیں ڈیڈ کہہ کر پکارنا محض اس کو چڑھانے کے لیے تھا۔ اس کی درخواست پر حیران ہونا لازمی تھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی، یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ کیا واقعی اسے اس کے گھر والوں کی تکلیف کا احساس تھا یا یہ گزارش بھی کسی پلاننگ کا حصہ تھی؟ وہ دبے قدموں سے لان عبور کرتا گیٹ کے باہر نکل گیا۔ آج گزشتہ کئی روز کے بالکل برعکس آفریدی ولا کی رسوئی میں کافی چہل پہل نظر آتی تھی۔ عالیہ بیگم نے اپنے ساتھ ساتھ سبھی تائیوں کو بھی شاہ زر کے پسندیدہ پکوان کی تیاری میں لگایا ہوا تھا۔ جس لمحے سے راشد صاحب نے اس گھر کے سبھی افراد کو شاہ زر سے بالکل پہلے کا سا سلوک رکھنے کی اجازت دی تھی، عالیہ بیگم کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے پر لذیذ پکوان سے ڈائننگ ٹیبل کو سجا دیا گیا۔ سبھی مرد حضرات کو بالخصوص شاہ زر کو دوپہر کے کھانے پر حاضر رہنے کی ہدایت دی گئی۔ سبھی بہت خوش کھانے پر موجود تھے۔ شاہزد نے اتنی ساری تیاریاں اور سب کا اس کے ساتھ پہلے جیسا برتاؤ دیکھ حیران ہونے کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ گویا وہ بے خبر تھا کہ یہ خوشگوار تبدیلی ہونے والی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر آفریدی ولا کے مکین اس شخصیت کو فراموش کر بیٹھے جس کی بدولت وہ سب ایک ساتھ بیٹھے پرمسرت دل کے ساتھ سیر ہو کر کھانا کھا رہے تھے۔ زرمین ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھی۔ اس کی غیر حاضری شاہ زر نے محسوس کی تھی مگر اسے حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس فیملی گیٹ تو گیدر میں شرکت نہیں کرے گی کیونکہ وہ اس فیملی کا حصہ نہیں تھی، اور جو کچھ ہو رہا تھا سب اسی کی بدولت ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا دھیان سب کی طرف لگا دیا۔ وہ اس خوشی کے موقع پر اسے سوچ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی راشد صاحب نے زرمین کو بلاوا بھیجا تھا۔ زرمین کا نام سن کر سب اپنی اپنی جگہ چور سے بن گئے۔ وہ نہیں آئی تھی۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں آئے گی مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ اتنا خوش نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی خود کے ارادوں کو مضبوط بنانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس گھر میں زیادہ دنوں تک نہیں تک پہ الف لت چھ دیتیں گی۔ کتنے خوش تھے وہ سب اس کی غیر حاضری میں۔ اس کی موجودگی ان کی تکلیف کا باعث تھی۔ جس دن سیوا اس گھر میں آئی تھی شاہ زر کا تو اسے اندازہ نہیں تھا مگر اس گھر کے مکینوں کی زندگیوں میں زبردست تلاطم پیدا ہوا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ شاہ زر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا کہ وہ ایک کمزور لڑکی، وہ کچھ نہیں کر پائے گی، وہ جیت جائے گا، وہ ہار جائے گی۔ وہ خود کو بہت کمزور اور ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھتے سوچے گا، یا رب العزت میری مدد کر، مجھے سیدھا راستہ دکھا، بے شک تو ہی ہدایت دینے والا ہے، میری زندگی آسان کر دے میرے مولا۔ وہ نیلے آسمان کی طرف دیکھ کر سسک اٹھی۔ وہ ابھی ابھی ہاسپٹل سے لوٹی تھی۔
دل کے ساتھ ساتھ جسم بھی بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ دفاتن دا دوڑتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ اف آنٹی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے سارے گھر میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اپنی بات کہتے ہوئے دا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شی از ناٹ فیلنگ ویل، اس لیے تم آنٹی سے بعد میں بات کر لینا، فی الحال انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اچانک مزنی فرینچ فرائز کی پلیٹ ہاتھ میں اٹھائے کچن سے باہر آئی تھی۔ اٹس آل رائٹ مزنی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور دا کی کمپنی میں میری طبیعت کافی سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، اس نے دا کے گال کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ دا کو گھور کر مزنی ہال کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آپ سے ایک بات کہوں، ایکچولی آئی ڈونٹ لائک، ہدا نے اس کے کان میں سر گوشی کی تھی۔ اس نے مصنوعی حیرانگی سے منہ کھولا۔ کیا وہ آپ کو چاکلیٹ نہیں لے کر دیتے، گھمانے نہیں لے کر جاتی یا اسٹوریز نہیں سناتے؟ اسے ہنوز منہ پھلائے دیکھ وہ بولی۔ چاکلیٹس تو بہت سارے دلاتی ہیں، فنلی اپنے ساتھ واک پر بھی لے کر جاتی ہیں۔ وہ دن میں تو گھر پر ایلیبل ہوتی ہیں مگر رات کو ہاسٹل میں ہوتی ہیں، اصل یہ اسٹوری ان سے سننے کا چانس ہی نہیں ملتا۔ آج کل وہ ان کی سمر ایکیشن پر آ ہوئی ہیں، اصل یہ رات کو بھی یہی رہتی ہیں۔ بس مجھے اس بات سے چڑھ ہے کہ وہ کہتی ہے نیوی بلیو کلر بورنگ ہے، ان کا فیوریٹ کلر پنک ہے۔ نہ اسی لیے مجھے پنک کلر بالکل پسند نہیں ہے، میرا فیوریٹ کلر نیوی بلیو ہے، نہ مجھ سے اس کی برا برداشت نہیں ہوتی۔ اس اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر کہا۔ اس کا تفصیلی جواب سن کر اس نے اپنے بے ساختہ قہقہے کو روکا تھا۔ ایسا مت کہو، پنک بھی تو بہت اچھا کلر ہے، بس اس ایک ریزن کی وجہ سے تم ان سے نفرت کرتی ہو۔ ویری بیڈ، شی از یور اینڈ اونلی ففو، اس نے دا کو سمجھانے کے انداز میں کہا۔ آپ بھی پنک کی سائیڈ لے رہی ہیں؟ وہ اچھا، اب میں سمجھی، آپ کے گال پنک ہیں، نہ اسی لیے آپ کو بھی وہی پسند ہوگا۔ لیکن ایک اور ریزن ہے میرے پاس انہیں ہیٹ کرنے کا۔ میں نے ان سے کتنی دفعہ کہا میری اسٹوری کی پرنسس بن جائے، مگر انہوں نے صاف نو کہہ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ تمہاری پرنسس کی آئیز تو ڈارک براؤن ہیں، حالانکہ میری آئیز تو گرے ہیں، میں اس رول میں سوٹ نہیں کروں گی۔ ان کے نہ کہنے کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے اپنی پرنسس ڈھونڈ رہی ہوں، وہ رو دینے کو تھی۔ اوکے بابا، نیوی بلیو کلر ہی سب سے بیسٹ ہے، اور رہی بات پرنسس بنانے کی تو تم اپنی مام کو بنا لو پرنسس، وہ بھی تو کتنی بیوٹیفل لگتی ہیں، مزنی آنٹی کی طرح۔ اس نے اس کا میم سین لکھ 6 لام ہے چٹکی میں حل کرنا چاہا تھا۔ اوفو آنٹی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، ممی کی آئیز بلیک ہیں میری طرح، میری پرنسس کی آئیز تو ڈارک براؤن ہیں، جیسے کبھی مٹی کا کلر ہوتا نہیں، جیسے سنمن کا کلر ہوتا نہیں، وہ بھی نہیں جیسے۔ وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ اس کی گہری کالی آنکھیں اس کی آنکھوں پر جم گئی۔ آنٹی، آپ کی آئیز کتنی بیوٹیفل ہیں، جیسے دو کافی ڈراپس ہوں، اور آپ کے بال، او ماں گاڈ آنٹی، آپ مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ خوشی سے چیختی ہوئی اسے گلے لگ کر جھوم رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اس کے ساتھ دائیں بائیں جھولنے پر مجبور تھی۔ آنٹی، آپ انڈین نہیں ہو ہے؟ نہ، آپ بالکل بھی انڈین نہیں لگتی، وہ اس الگ ہوتی اچھل کر بولی۔ یہ تے تم کیا کہہ رہی ہو، اس سے پہلے تو کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا، کیا میں اتنی عجیب لگتی ہوں تمہیں؟ وہ ہڑبڑا کر بولی تھی جیسے کسی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ بچپن میں وہ اپنے پورے محلے میں خوب مشہور ہوا کرتی تھی، سبھی بچے اسے فرنگی کہہ کر چڑھاتے تھے۔ غیر معمولی رنگ کی آنکھیں اور اسی رنگ کے بال اس دوسرے بچوں سے ممتاز کرتے تھے۔ اس کی نانی انگلینڈ سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کی آنکھوں اور بالوں کا عجیب رنگ ان سے نواسی کے تعلق کی دین تھا۔ جب کبھی اس سے کوئی کہتا کہ تم انڈین نہیں لگتی، یہ بات اسے کسی تعزیانے کی طرح لگتی تھی۔ اب تک تو بالوں کا رنگ کچھ حد تک گہرا ہو گیا تھا، پھر بھی اس چھوٹی سی بچی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ نہیں آنٹی، آپ بہت 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 بیوٹیفل ہو، آپ جانتی ہیں مزنی آنٹی اور شاہزر چاچو مجھے اس پورے گھر میں سب سے بیوٹیفل لگتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بھی انڈین نہیں لگتے، آج سے آپ ہی میری پرنسس ہو۔ یہو وہ نعرہ لگاتی صوفے پر اچھل رہی تھی۔ اسے اس قدر خوش پا کر اس کا بوجھل دل ایک دم سے ہلکا ہو گیا۔ کو تو تھا اس گھر میں جسے اس کی وجود سے نفرت نہیں تھی، وہ اس کے لیے خوشی کا باعث تھی، اس کے متعلق اچھی رائے رکھتی تھی۔ وہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ استس وہ آج پھر رات کے 11 بجے لوٹا تھا، البتہ آج وہ تھکن اور نقاہت اس کے چہرے سے مفقود تھی جو گزشتہ کا دنوں سے اس کے چہرے کا ایک احاطہ کیے ہوئے تھی۔ غالباً یہ گھر والوں کے پیار و توجہ واپس ملنے کی وجہ سے تھا۔ دل پر کوئی نوج نہ ہو تو کو بھی کام بھاری نہیں پڑتا، مشقت سے بھرا کام بھی آسان لگنے لگتا۔
شاہ زر کو دیکھ اس کے دل میں یہی خیال آیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ حسب معمول نئی امید اور حوصلے کے ساتھ دائی ماں کی زندگی کے لیے دعا مانگنے لگی۔ جس دن وہ دائی ماں کا چہرہ دیکھ کر واپس آتی، شاہ زر کے تین اپنے دل میں نفرت کے جذبات کو بڑھتا ہوا پاتی۔ اس سے انتقام لینے کا ارادہ اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ دائی ماں کو کھو دینے کا غم ذلت رسوا دربدری کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ اس نے شاہ زر کی بدولت بس چند دنوں میں وہ خود کو بھی کھو چکی تھی۔ بہادر پر اعتماد بلند حوصلہ زرمین فاروقی مر چکی تھی، اور اس کا قاتل تھا شاہ زر۔ وہ اس کی شخصیت کے قاتل کو چین کی نیند سونے نہیں دے گی۔ وہ اپنی سوچوں کے جال میں پھنسی تھی۔ تبھی وہ غسل خانے سے باہر آیا تھا۔ جا نماز یہ کرتے وہ پلٹی تھی۔ وہ مت ہی رہ گئے۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا بنا شرٹ پہنے ہی باہر آ گیا۔ اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ گردن سے ٹاول لٹک رہی تھی۔ غالباً وہ شرٹ پہننا بھول گیا تھا۔ وہ اپنی دھن میں سیٹی بجاتا آئینہ کے مقابل کھڑا ہوا، تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ مڑ کر زرمین کی سمت دیکھا۔ خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کے لیے اس نے میگزین اٹھا لی تھی۔ وہ میگزین کے اوراق پلٹنے میں مصروف نظر آنا چاہتی تھی، مگر اس چہرے کے ساتھ کان لبے تک سرخ ہو تھی۔ اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لے کر وہ پھر اپنے عکس کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بال سکھانے لگ گیا۔ غالباً شرٹ پہننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زرمین کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا۔ وہ اس بار غصہ سے لال ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اسے دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور شرٹ پہن لے، مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس وہ نہایت ہی بے شرم اور بدتمیز ثابت ہوا تھا۔ زرمین نے آئینے میں جھلکتے اس عکس کو دیکھا تو مزید کھول اٹھی۔ وہ بذریعہ آئینے کے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، اس کی اس کیفیت پر مزے لے رہا تھا۔ دل جلانے والی اس کی مسکراہٹ دیکھ اس کا صبر جواب دے گیا۔ میگزین کو بستر پر پھینک کر وہ باہر نکل گئے۔ بہت مزہ آ رہا تھا نہ مجھے نظریں چراتا دیکھ کر میری اس حالت پر۔ اب دیکھ لینا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تب میں دیکھوں گی کہ کون امباس ہوتا ہے۔ حال میں جلے پاؤ کی بلی کی طرح چکر کاٹتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ بستر پر لیٹی شاہ زر کو زج کرنے کے نت نئے طریقے سوچتی ہوئی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ 7 بجے کا الارم بجتے ہی وہ اٹھ بیٹھی اور بجلی کی تیزی سے باتھ روم گھس گئی۔ قریباً آدھا گھنٹہ انتظار کر لینے کے بعد شاہ زر کا صبر جواب دے گیا۔ کیا کر رہی ہو تم اندر اتنی دیر سے؟ وہ سونے کی جگہ نہیں ہے، باہر آؤ ابھی۔ میں جانتا ہوں یہ بھی تمہاری کسی سازش کا حصہ ہے۔ زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، باہر نکلو، مجھے فس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ وہ مزے سے پانی سے لبالب بھرے بات ٹب کے کنارے پر بیٹھی اس کی تیش میں ڈوبی آواز کو سن کر خوش ہو رہی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا وہ باہر تھی۔ ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالتا وہ باتھ روم میں گھسا دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تھا۔ وہ بڑے آرام سے کمر تک آتے اس کے ریشمی گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھانے لگی۔ اس کی ساری توجہ واش روم سے آتی آواز کی طرف تھی۔ بڑے ہی صبر سے وہ اس کی متوقع چیخ یا دہاڑ اپنی سماعت میں اترنے کی منتظر تھی۔ 5 منٹ گزر گئے، کوئی چیخ یا دہاڑ سنائی نہیں دی۔ وہ بے حد مضطرب سی کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ کہیں میرا بنا بنایا پلان فیل تو نہیں ہو گیا؟ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے گیزر آن کیا تھا، وال بھی ٹھیک سے چیک کیے تھے، پھر بھی وہ بچ نکلا کیسے؟ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ دفاتن دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ آج وہ قمیض پہننا نہیں بھولا تھا۔ اس کے باوجود ہاف سلیوز سے جھانکتے سرخ ہو رہے بازوبے تحاشا سرخ ہو رہی گردن، انگارے اگلتی آنکھوں نے سب عیاں کر دیا تھا۔ وہ کھولتے پانی کا شکار ہوا تھا۔ اس کی یہ زب و حالی دیکھ سکون و مسرت کی ایک لہر اس کی جسم میں دوڑ گئی۔